السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 25ویں قسط ہے۔ مٹی کی خوشبو نے اس چھوٹے گھر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ بشر نئے پودے لایا تھا اور اب صحن میں بیٹھا گملے کھود کر ان میں کھاد ڈال رہا تھا۔ اسی صحن میں ایک طرف رکھی چارپائی پہ آمنہ بیگم گھٹنا موڑ کر ایک ٹانگ پھیلائے اپنے سامنے بیٹھی زینیا کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بالوں نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سامنے سے آتی دھوپ کے باعث وہ آنکھیں چندھیائی ہوئی تھی۔ بشر کی طرف سے تو مطمئن ہو گئی میں، اب بس ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کے سر میں مالش کرتے ان کے ہاتھ ذرا سست پڑے۔ تمہیں بالاج کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی خبر نہیں سنائی دی بچے؟ نہیں، یک لفظی جواب، آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بات پوچھوں زینی؟ انہوں نے ہاتھ روک لیا اور ذرا سے جھجکی۔ نہیں اماں، میں نے اس سے عبداللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھیں دم ساتھ گئیں۔ مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے، مجھے واقعی نہیں پتہ۔ وہ جیسے جھنجھلائی۔ اگر بالاج کا پتہ چل بھی جاتا تو کیا وہ بتاتی کہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے اور زینیا مہدی سے نکاح کر چکی ہے؟ مگر مہدی کون؟ نکاح کیسا؟ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی اور پہلی بار اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب آہستہ آہستہ سمجھ آیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا میس کر چکی ہے۔ اماں کو چپ سی لگ گئی، دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ ایک بات کہوں، اب اگر بالاج آ جائے نا تو تم دونوں اولاد کے بارے میں سوچنا، بلکہ سوچنا مت، اس بار بچہ ہو جانا چاہیے۔ کریئر بن جاتے ہیں بیٹے، گھر بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ زینیا نے آنکھیں میچ لیں۔ انہیں کیا بتاتی کہ اب بالاج اس کا کچھ نہیں لگتا۔ شادی شدہ لڑکی اگر گھر والوں سے کیڑے کا ذکر چھپائے تو وہ ایک دن بلا بن کر اسے ڈسنے لگتا ہے۔ تم ایک بات بتاؤں؟ وہ رازداری سے اس کے کان کے پاس جھکی۔ عبداللہ کا فون آیا تھا۔ زینیا تھم گئی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے اسے آس پاس سب رکتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے بعد سب نارمل ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے شادی کرنی ہے اور وہ اسی سال شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے سچ نہیں بتا سکی زینی۔ زینیا سنتی رہی، بس سنتی رہی۔ آج دل بے قرار نہ ہوا، آج اس کی آنکھوں میں انتظار کی موجیں ٹھاٹے نہ مار سکیں۔ میں نے چند ماہ کے لیے اسے ٹال دیا ہے، لیکن سچ کہوں تو میرا دل آج بھی یہی چاہتا ہے کہ عبداللہ آ جائے اور میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا تھا اماں، وہ تڑپ کر بولی۔ مرد شروع میں ایسا کرتا ہے بیٹا، پھر جب عورت کے ہاتھ لگے تو وہ گھٹنے سے باندھ لیتی ہے۔ پھر آج تک آپ ابا کو کیوں نہیں باندھ سکیں؟ اپنا بخت، وہ کرب سے مسکرائیں۔ حاکم کا دل سخت ہے، عبداللہ کا نہیں۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے۔ عبداللہ بڑا معصوم بچہ تھا۔ اب وہ بچہ نہیں رہا اماں، بڑا ہو گیا، اب تو شاید 32-33 سال کا ہوگا۔ کوئی وقت تھا وہ عبداللہ کی عمر انگلیوں کی پوروں پہ گنا کرتی تھی، آنکھوں کے پردے پہ اس کا عکس دیکھا کرتی تھی اور سماعتوں میں اس کے الفاظ سننے کے لیے دعائیں پڑھا کرتی تھی۔ آج ایک وقت بعد عبداللہ کے حصے میں بس خسارے آئے تھے۔ عمر بدل جاتی ہے، دل نہیں بدلتے۔ اس کا دل بڑا نرم تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ انہوں نے واپس اس کے گھنے شہد رنگ بال اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی چٹیاں گوندنے لگیں۔ پتہ ہے عبداللہ کو لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند تھے، وہ ایک آواز سے بولیں۔ زینیا نے تلخی سے سر چٹکا۔ اور 18 سال کی عمر میں اس نے ایک انگریز اداکارہ کے لمبے بال دیکھ کر فرمائش کی تھی کہ اس کی منگیتر کے بال نہ کٹوائے جائیں۔ 18 سال کی عمر میں اپنے سے منسوب لڑکی کے لیے یہ اس کی پہلی خواہش تھی، اور یہ بات آپ مجھے 1000 دفعہ بتا چکی ہیں۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ میں عبداللہ اور اس کے انتظار سے آگے بڑھ چکی ہوں اماں، مجھے بار بار یاد نہ دلایا کریں وہ کیا چاہتا تھا اور کیا نہیں۔ عبداللہ کا باپ اب بند ہو چکا ہے۔ وہ قدرے چڑی ہوئی لگتی تھی۔ اماں نے خاموشی سے اس کی چٹیاں بنائی اور پھر ہمیشہ کی طرح آگے اس کے کندھے پہ ڈال دی۔ وہ ہمیشہ اس چٹیا پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اس نے عبداللہ کی خاطر کئی سال اپنے بال واقعی نہیں کٹوائے، انہیں بلا ضرورت نہیں کھولا۔ وہ ان بالوں کی خوبصورتی پہ عبداللہ کی تعریف سننا چاہتی تھی۔ وہ انہیں کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی کہ یہ بس عبداللہ کا حق تھا، مگر اب نہیں۔ کب جا رہی ہو تم؟ کافی دیر بعد انہوں نے موبائل چلاتی زینیا کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بار بار مہدی کی چیٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، شاید وہ اسے ان بلاک کر چکا ہو۔ آج شام۔ اسے 1 ہفتہ بعد جانا تھا، مگر بیٹھے بیٹھے اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے اماں، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے چارپائی سے پیر نیچے اتارے، چہرے پہ الجھن تھی۔ اماں اسے تکتی رہیں۔ عورت اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ جاتی زینی۔ وہ رک گئی، اماں کو گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، مگر وہ بڑی آسائش پرست ہوتی ہے، موقع پرست بھی۔ جب جہاں جیسے درست انسان مل جائے، باقی سب پیچھے چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی، وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی اور دل شاید تھم گیا تھا۔ عورت محفوظ فیصلے بہت کرتی ہے، کیا تم بھی کر چکی ہو؟ باخدا اس کی آنکھیں پڑ چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے مہدی کمبیر کا چہرہ تھا، وہ سبز آنکھیں اس کی آنکھوں پہ چھائی رہیں۔
بالاج تمہارے ساتھ اتنا اچھا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ آخری جملہ طنز کا تھپڑ تھا جو زینیہ حاکم کے دل پہ پڑا تھا، یعنی وہ جانتی تھی بالاج نہیں کوئی اور۔ وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے لگی ہوں گی۔ زینیہ دھیرے دھیرے چارپائی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اماں اٹھ کر چلی گئیں مگر وہ بیٹھی رہی۔ اسے اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ کئی لمحے، کئی منٹ، ساکت، جامد، شل۔ ہسپتال کے گھٹن زدہ ماحول میں واپس آؤ تو ویٹنگ ایریا میں مہدی ایک بینچ پہ سر گرائے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کل رات سے لے کر آج شام تک وہ یوں ہی ڈاکٹرز کے کیبن کے چکر لگاتا رہا، بھاگ بھاگ کر مختلف ڈاکومنٹ سائن کرتا اور ڈھیر سارا پیسہ اڑاتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے کیس کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تھی مگر ہمت نہ ہوئی کہ مل سکے۔ وہ تھک ہار کر اس بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ دفعتاً کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کے آگے سافٹ ڈرنک کا کین پھیلایا، ساتھ ایک چاکلیٹ، مگر مہدی نے رخ پھیر لیا۔ لے لو یار، لوسیفر زندہ بچ گیا، غم مناؤ۔ ناٹ ناؤ براق۔ وہ جیسے گرا کر پیچھے ہوا۔ براق نے ہار نہیں مانی۔ پتہ نہیں کیسے بچ گیا خبیث، کم گولیاں کھائی ہوں گی نا، بندہ خودکشی کرنے سے پہلے گوگل پہ سرچ ہی کر لے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ میرا ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس کی ہر دوسری بات ٹاپ سیکرٹ ہوا کرتی تھی۔ اپنی گرل فرینڈز کے دیے ہوئے صدموں کی وجہ سے کئی ایک بار میں نے بھی خودکشی کرنے کا سوچا تھا مگر پھر رک گیا۔ خودکشی کرنا آسان ہے لیکن اگر بچ گئے تو نیری ذلت ہے۔ کیا کہے گی دنیا کہ اس آدمی کو خودکشی کرنا بھی نہیں آتی۔ بات پوری کر کے اس نے مہدی کو دیکھا جو گردن کرسی پہ گرائے ہوئے تھا اور ایک ہاتھ سے کن پٹی مسل رہا تھا۔ سر میں درد ہے، لاؤ میں دبا دیتا ہوں۔ وہ باقاعدہ آگے ہوا اور اس کا سر دبانے لگا۔ مہدی جانتا تھا اسے روکنے کا فائدہ نہیں، سو اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ اپنی 11 گرل فرینڈز کے بغیر اچھا تھا وہ۔ تم کیوں اداس ہو؟ اس کے بچ جانے پہ یا اس کے فلاپ طریقے پہ؟ میں اداس نہیں، شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بہت دیر بعد بوجھل انداز میں بولا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، اس نے جو کیا خود کیا، اپنی وجہ سے کیا۔ دوسروں کی غلطیوں کے ٹوکرے اپنے سر پہ مت سجایا کرو۔ وہ 2 انگلیوں کے درمیان اس کی ناک کی ہڈی کو دبا رہا تھا۔ تم آؤٹ کاسٹ ہونے کا مطلب نہیں جانتے براق۔ میں جانتا ہوں، وہ زیر لب بڑبڑایا، آنکھوں میں کچھ ڈر آیا۔ تم اپنے ہی خاندان میں مس فٹ نہیں ہو۔ میں ہوں، یا شاید تھا۔ اس کی آواز اب بھی مہدی تک نہ پہنچ سکی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وقت کو پیچھے لے جاتا اور اپنے باپ سے کہتا کہ اگر وہ ہمیں اون نہیں کر سکتا تو پلیز ہمیں اپنے خاندان میں فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ شاید میں بھی یہی کہتا، یا شاید اس سے ملتا جلتا کچھ۔ وہ سوچ سکا۔ اس کی انگلیاں بڑی ہی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ مہدی کے سر کا درد واقعی کم ہونے لگا تھا۔ کیا میرا خاندان کبھی مجھے قبول نہیں کرے گا براق؟ اور اگر نہیں کرے گا تو کیوں؟ ان روایات پر مرنے والوں کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کبھی موقع ملا تو یہی سوال میں بھی کروں گا، لیکن براق کو کہنے کے مواقع بہت کم ملے ہیں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ مہدی نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آنکھیں کھول لیں۔ اس نے براق کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آدھے ارب کی آنکھیں اس کے رازوں سے وفادار تھیں۔ اس سے مل آؤ، جو بھی ہوا ہے اسے بھول کر آگے بڑھو، خاندان کی طرف پہل کرنی چاہیے۔ براق اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بہت ہی نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہدی کو ڈھارس ہوئی۔ تم نہیں ملو گے؟ کیا خاک ملوں؟ سفید سوٹ پہن کر آیا تھا میں، اب وقیہ نہیں بدل گیا اور میرا موڈ بھی۔ وہ بیزاری سے بولا۔ مہدی تکان زدہ سا مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے میں تھا جہاں قیس تھا۔ اس کے بیڈ کی ایک جانب بختیار کھڑے تھے اور دوسری جانب انیسہ۔ مہدی دروازے پہ ہی جم گیا۔ اسے آگے جانا چاہیے یا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ وہ کمرے کے دروازے پہ کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ اب کیا لینے آئے ہو تم؟ تمہاری وجہ سے اس حال میں تو ہے وہ، اب مزید کیا چاہتے ہو؟ چچا پلیز، قیس نقاہت سے بولا۔ مہدی زمین میں گڑنے لگا۔ قیس اس کی وجہ سے یہاں تھا؟ آ جاؤ مہدی، ادھر آؤ۔ اس نے مہدی کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ بختیار غصے سے وہاں رکے نہیں اور انیسہ بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ مہدی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا اور کرسی کھینچ کے اس کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ قیس اسے دیکھ رہا تھا، مہدی اسے نہیں دیکھ سکا۔ کئی پل دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ کافی دیر بعد مہدی نے اس سے سوال کیا۔ زندہ بچ گیا ہوں، آئی ایم سوری، تمہاری جان نہیں چھوٹ سکی۔ وہ بے حد نارمل انداز میں بولا۔ مہدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسا مت کہو، میں نے ساری رات تمہارے لیے بہت دعا کی ہے۔ اس نے دھیرے سے قیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر سر کو اسی ہاتھ پہ ٹکا دیا۔ اسے اس آدمی سے عقیدت تھی، محبت تھی، گلے تھے، بس ایک نفرت۔ وہ اس آدمی سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ساری رات سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ شاید وہ رو رہا تھا۔ قیس کی ہتھیلی گیلی ہونے لگی۔ ماں، باپ، بھائی، دوست، خاندان، تم سب ہو، سب۔ تمہیں ایک بار بھی مہدی کا خیال نہیں آیا قیس؟ اور مجھے تمہارا خیال کیوں آنا تھا؟ کیونکہ ہم بھائی ہیں، وہ زور دے کر بولا۔ ساتھ آنسوؤں میں بھی روانی آ گئی۔ تم جو کہو گے، جیسے کہو گے میں کروں گا۔ تم مجھ سے لڑ لو، مجھے مار لو، چیخ لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑو گے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو قیس۔
وہ بری طرح رونے لگا تھا۔ 14 سال پہلے سارا خاندان کھونے کے بدلے اسے کیس ملا تھا۔ اسے کھو دیتا تو شاید مر جاتا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا مہدی، میں نے ہمیشہ تم پہ حکومت کی ہے، تم پہ کوئی حق نہیں ہے میرا۔ آئی ایم سوری، میں شاید اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا۔ ایسے مت کہو پلیز، ایسے مت کہو۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ہاتھ پہ سر کو ٹکائے ہوئے بولا، تم اہم ہو میرے لیے، تم نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا وہ بہت تھا۔ میں اب سب کروں گا جو تم کہو گے، پلیز اب تم دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا۔ کیس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مہدی کا سانس رک گیا۔ کیا وہ اسے چھوڑ رہا تھا؟ اس نے وہ ہاتھ دھیرے سے مہدی کے بالوں میں پھیرا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے تو میری بیوی بھی نہ روتی۔ مہدی ہنس پڑا، روتے ہوئے ہنس پڑا۔ کیس خاندان سے بھی بڑھ کر تھا، اسے آج معلوم ہوا۔ تمہاری بیوی روتے ہوئے میری جتنی خوبصورت نہیں لگے گی۔ وہ میری بیوی ہوگی، تمہیں لگتا ہے میں اسے رونے دوں گا؟ وہ یوں ہی زرد چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا۔ مہدی نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے لگا، مگر اسی پل دروازے سے میرا اور ایزل آتے دکھائی دیے۔ میرا کے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے تھا، آنکھیں روئی روئی سی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے آئی اور کیس کے پاس آ کر رکی۔ چند پل ڈبڈباتی آنکھوں سے کیس کو دیکھتی رہی اور پھر سیدھے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ رکھ کے مارا۔ مہدی نے فوراً ایزل کا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کیس مسکرایا تھا، واضح تھا کہ وہ ایسی تھپڑے کھاتا رہا ہے۔ اس نے چہرہ سیدھا کیا تو میرا نے ایک اور تھپڑ مارا۔ اب دوسرے گال کی باری تھی۔ کیس نے گلہ کیا، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گی، بے غیرت آدمی۔ وہ دھیمی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ بچی کے سامنے تو عزت رکھ لینی تھی، محب کے ساتھ رہ کر وائلنٹ ہو گئی ہو تم۔ اس نے غیر سنجیدگی سے تبصرہ کیا، جس کے بدلے میں بھی اسے 10 سلواتیں سننے کو ملی تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ کوئی اس کے لیے رو رہا تھا تو چماٹ مار رہا تھا۔ عجیب خاندان تھا اس کا۔ چند پل بعد وہ بیڈ پہ جگہ بنائے ایزل کو اپنے ساتھ لٹائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ جس پہ ڈرپ لگی تھی اسی سے ایزل کے بال پیچھے کرتے ہوئے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں، اس کی ناک، آنکھیں اور اس کے بال۔ تمہارے بال لمبے ہو گئے ہیں، کیا لگاتی ہو اس کے بالوں میں؟ پہلی بات ایزل سے کہہ کر دوسری میرا سے کہی۔ وہ جو پاس بیٹھی مہدی سے کچھ کہہ رہی تھی، ٹھہر کے اسے دیکھا۔ کل ہم کمبیر محل شفٹ ہو رہے ہیں، خود چیک کر لینا کیا کیا لگاتی ہوں۔ اس کی بات پہ کیس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ اب ایزل کو اس سے دور نہیں کرے گی۔ مہدی اس سے تعلقات درست کر رہا تھا، مقصود اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ وہ جانتا تھا کیا سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ کیسم سے کچھ لوگ آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کہوں؟ مہدی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، شاید وہ کہیں جانے لگا تھا۔ کون کون آیا ہے؟ وہ بظاہر ایزل کے بال اپنی انگلیوں پہ لپیٹ رہا تھا، مگر دھیان اس کی طرف تھا۔ مہدی نے چند ایک نام گنوائے۔ کیس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی عقب میں کھڑی حدیبیہ کو دیکھا۔ ایک سوال تھا جو بغیر بولے کیا گیا، اور جواب تھا جو بس آنکھوں میں دیا گیا، انکار کی صورت۔ اس کا دل ہر شے سے اکتا گیا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہاں سے جایا جائے۔ میرا نے اپنا سامان اٹھایا اور ایزل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کیس کروٹ بدل کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ بازو اس کے اوپر سے گزار کر وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایک اور اشارہ تھا کہ ایزل بھی یہیں آرام کرے گی۔ گہری سانس بھرتے وہ دونوں بہن بھائی باہر نکل گئے۔ کیس نے آنکھیں موند لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے چند دن پرسکون سے گزرے۔ اسلام آباد سازشوں سے مصروف رہا، گوادر امن کا محافظ رہا۔ زندگی واپس ڈگر پہ آنے لگی۔ یہ ایک ڈھلتی شام کا ذکر ہے، جب آسمان پہ ستارے ایک ایک کرتے ٹمٹمانے لگے، جب چاند بادلوں سے نکلنے کی تگودو کر رہا تھا۔ زینیہ حاکم ہاسٹل کی چھت پہ کتابیں پھیلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اکتوبر شروع ہو گیا تھا، اب خنکی بڑھنے لگی تھی۔ اس نے پاس پڑی شال اٹھائی اور کندھوں کی گرد لپیٹ لی۔ دفتن اس کی نظر اس کے موبائل فون پہ پڑی۔ کتاب کے اوراق پلٹتے اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ کیس کمپیر اسے کال کر رہا تھا۔ اس شادی والے واقعے کو 1 ماہ سے زائد وقت ہونے لگا تھا، اور اب وہ کال کر رہا تھا۔ بالآخر 1 ماہ بعد اس کی انا ٹوٹی تھی۔ زینیہ نے گہری سانس لیتے کال اٹھا لی۔ تمہارا شہر میرے شہر سے اتنا بھی دور نہیں کہ تم حال پوچھنے بھی نہ آ سکو؟ بوجھل لہجہ، زخمی دل اور آنکھوں میں تکان لیے وہ بس کہہ نہیں رہا تھا، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس کے آگے ہار چکا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں جس کی بنا پہ تم مجھ سے حال پوچھنے کی امیدیں رکھو۔ اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ کیس کو اپنے اعصاب جمتے ہوئے محسوس ہوئے۔ چند لمحے دوسری طرف خاموشی چھائی گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ خاموشی سے لب کاٹتا رہا۔ کیا میں تم سے معافی مانگوں؟ مت مانگنا، میں معاف نہیں کرتی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کروں؟ فرق نہیں پڑے گا مجھے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نہیں چاہتا تھا، میں غلط تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایک عورت کے آگے سر تسلیم خم کیا تھا۔ پہلی بار انا پہ عورت کو ترجیح دی۔ پہلی بار اس نے دماغ چھوڑ کر دل کی مانی تھی۔ تمہاری کہانی اچھی لگی، مگر میں تمہیں پھر بھی معاف نہیں کروں گی، وہ اسی بے لچک انداز میں بولی۔ اس کی آواز کیس کے اعصاب چٹخا رہی تھی۔
کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ میں نے زندگی سے بہت کم لوگ لیے ہیں، اگر انہیں کھونا ہو تو یوں ہی آسانی سے نہیں کھونا چاہتا۔ زینیا چند لمحے سوچتی رہی، وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہ جانے کیا سوچ کر حامی بھر لی۔ کہاں ملنے؟ میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا، مبادا اس کا ارادہ بدل ہی نہ جائے۔ زینیا نے مزید کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی۔ اسے آج ایک احساس ہوا تھا کہ عورت کیوں مرد کے ڈومیننس سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ عورت کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ غصہ، پھٹکار، مار پیٹ مرد کر دیتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو یہ اس کا بڑا پن ہے۔ ایسے میں عورت کنفیوز ہو جاتی ہے، اگر وہ معاف نہ کرے تو اسے ناشکری کہا جاتا ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو مرد کے اس ٹاکسک رویے کو بڑھاوا دے گی۔ مشرقی عورت سے زیادہ کنفیوز مخلوق کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ وقت بعد وہ کیفے کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سرخ رنگ کے ٹخنوں کو چھوتی فراک کے ساتھ سرخی دوپٹہ سر پہ لیے وہ جہاں سے گزر رہی تھی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ فیروزے کی لونگ روشنی پڑنے پہ واضح نظر آتی تھی۔ اس کے سفید رنگ کی کولا پوری چپل کوئی چاپ پیدا نہیں کرتے تھے، مگر آج اس کے آنے کی خبر جیسے سارے جہان کو ہو گئی تھی۔ اسموکی کالڈرون یہ اسلام آباد کا ایک تھیم کیفے ہے جو کہ ہیری پوٹر کی تھیم پہ بنا ہے۔ کیفے کے سامنے احاطے میں رک کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، وہ نہ چاہتی ہوئی مسکرائی۔ پوری اینٹوں کی قدیم طرز پہ بنی عمارت جس کی کھڑکیاں تکون انداز پہ بنی تھی، بے اختیار اسے لگا اب اس کھڑکی سے کوئی الو، کوئی پرندہ ٹکرائے گا۔ ایسی کھڑکیوں سے باہر نکل کر ہیری ہواؤں میں سفر کرتا تھا، کتاب میں تو یہی ہوتا تھا۔ میں یہ کہتی ہوئی شاید بچہ لگوں لیکن میں ایک بار ہاگورٹس ضرور جانا چاہوں گا۔ کوئی اس کی حکم میں آ کر کھڑا ہوا اور دھیرے سے کہا۔ وہ یوں ہی ایک بار پہلے بھی اس کی طرح اس کے حکم میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات تھی اور یہ شاید آخری۔ میں یہ کہتی ہوئی شاید بہت بری لگوں لیکن میں سیورس کو اس کی محبت کا اتنا بڑا امتحان نہ دیتی۔ وہ جانتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہیری کی ماں ہاگورٹس کی ایک معلم سیورس سنیپ کی محبت تھی، مگر اس نے کسی اور سے شادی کر لی اور اس کے مرنے کے بعد سیورس نے کئی بار ہیری پوٹر کو مختلف مسائل سے بچانے کی کوشش بھی کی تھی۔ سیورس کے موراز بہت اونچے تھے، گو کہ اس نے ڈمبل ڈور کو مار کر بہت غلط کیا، مگر وہ میرا فیوریٹ تھا۔ میرا بھی، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر آگے بڑھی۔ کیس اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا۔ اندر داخل ہونے کے لیے ایک سرخ دروازہ تھا، پار کر کے اندر آؤ تو ایک نئی دنیا تمہیں خوش آمدید کہے گی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، ان سے ملحقہ دیوار کی اینٹیں سیاہ رنگ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ زینیا نے ابری ہوئی اینٹوں والی اس دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ کیس اس دیوار پہ لگے فریمز اور مختلف آرائشی اشیاء دیکھی گیا، ہر ایک شے ہیری پوٹر کی یاد دلاتی تھی۔ اندر آ کر وہ دونوں ایک گول میز کے گرد آ کر بیٹھے جس کے ساتھ ایک ستون تھا اور اس ستون پہ مختلف رنگوں کی سٹکی نوٹس لگے تھے۔ ایسے ہی سٹکی نوٹس جا بجا ہر طرف ہر دیوار پہ، سیلنگ پہ لگے ہوئے تھے، جن پہ مختلف عبارت لکھی ہوئی تھیں۔ زرد روشنی ایک فسوں سا برپا کر دیتی تھی۔ یہاں آ کر انسان چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اصل زندگی سے اپنا تعلق منقطع کر سکتا تھا۔ میز سیاہ اینٹوں والے ستون کے ساتھ تھی اور وہ دونوں ستون کے دائیں بائیں کرسیوں پہ ایک سٹکی نوٹس کا پیکٹ ان کی میز پہ بھی رکھا تھا اور اس کے ساتھ پین بھی موجود تھا۔ زینیا نے پین اٹھایا، پیکٹ کھولا، گہرے سرخ رنگ کے نوٹ پہ چند الفاظ لکھے اور اسے سیاہ اینٹوں والی دیوار پہ چپکا دیا۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ کیس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا، پھر خود بھی جھک کر کچھ لکھا اور اسے دیوار پہ لگایا۔ جھکنے سے اس کے گھریالے بال ماتھے پہ گرنے لگتے تھے۔ کوئی غلطی مان لے تو ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ زینیا نے ایک نظر اس نوٹ کو دیکھا، پھر کیس کو۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، براہ راست، بغیر کسی جھجک کے۔ سرخ رنگ اس کے لیے بنا تھا، صرف اس کے لیے۔ کاش اسے حق ہوتا تو وہ اسے بتاتا۔ میں معاف نہیں کرتی کیس۔ کوشش تو کر سکتی ہو، کوئی انسان اگر اپنا پیٹرن بدل کر درست راستے پہ آنا چاہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ شکست اس کے ہر انداز سے واضح تھی۔ میں جانتا ہوں بظاہر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سرکمسٹانسز ہم دونوں کو کئی بار مختلف جگہ پہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ خود سے پوچھو زینیا حاکم، کیا تم مجھ سے اور میں تم سے یوں ہی منہ موڑ سکتے ہیں؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کئی تباہیوں سے بچایا ہے۔ میں منہ موڑ سکتی ہوں، ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ وہ وقت گزر گیا جب تم میرے مسیحا تھے اور میں تمہیں سننے والی۔ کیس نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اسے اللہ سے شکوہ ہوا، اگر وہ اتنی پتھر دل تھی تو کیس گمبھیر کے دل کو اس کے لیے موم کیوں بنایا گیا؟ اگلے چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ کیس اس سرخ جوڑے والی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ اسے منانا نہیں آتا تھا، مگر اسے ناراضگیوں کی پرواہ تھی۔ کیا اس روز تمہارا وہاں شوٹ کرنا درست تھا؟ نہیں، لیکن تم نے جو بھی کیا وہ میرے غلط سے زیادہ غلط تھا۔ میں تمہاری ملازم تھی، نوکر نہیں۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولی۔ غلط تھوڑا یا زیادہ نہیں ہوتا اسمگلر، وہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ غلط کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے ہوتے ہیں۔ میں اپنے حصے کا بھگت چکی ہوں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سرد مہری سے بولی۔ ٹھیک ہے، تم میری سزا مقرر کر سکتی ہو، وہ جیسے تھک کر بولا۔ زینیا نے اب کی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
تم مجھے واپس کیوں لانا چاہتے ہو کیس؟ کیسا میں مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ کیسا میں ہزاروں لوگ ہیں، کیس کے لیے کوئی نہیں۔ ہوں گے لیکن وہ لوگ ہوں گے، لوگ میرے لیے زینیا حاکم نہیں بن سکتے۔ وہ کرب سے مسکرایا۔ لوگ میرے سول میٹس نہیں بن سکتے، لوگ میرے بغیر کہیں میری باتیں نہیں سمجھ سکتے، لوگ میری بیماری میری کمزوری ڈھانپ نہیں سکتے، لوگ زینیا حاکم نہیں بن سکتے، لوگ تو پھر لوگ رہیں گے۔ اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر آگے کو ہوئی۔ مجھے قسم شوز کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں دو ذہین دماغوں سے آگے لے کر چلیں، ہم ساتھ کام کریں تو ہم چھا سکتے ہیں زینیا، اور اگر ہم الگ ہوئے تو کاروبار رک نہیں جائیں گے مگر بے رونق ضرور ہو جائیں گے۔ تقریر اچھی تھی لیکن پھر بھی نہیں، وہ نہیں پہ زور دے کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں بھی صاف انکار تھا۔ سمجھوتے اس نے پہلے کب کیے تھے جو اب کرتی؟ وہ جھک کر اب سٹیکی نوٹ پہ کچھ لکھنے لگی تھی۔ 1 سال قبل تم میرے گھر آئی تھی۔ سٹیکی نوٹ پہ کچھ لکھتے زینیا کے ہاتھ تھم گئے۔ اس روز تم تباہی کے دہانے پہ تھی، اس روز تم سے سب کچھ چھن سکتا تھا، عزت، مقام، سب کچھ۔ اس روز تم نے کہا تھا سیورس پلیز، میں نے تمہیں انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں ایک محفوظ پناہ گاہ دی تھی، تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑ کر آیا۔ اکیلی لڑکی کسی مرد سے پناہ لے تو اتنی محفوظ گھر نہیں جاتی۔ تم میری قرضدار ہو زینیا۔ زینیا دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ لمحہ غیر یقینی لگا، کیس اس سے بدلہ مانگ رہا تھا؟ اگلے ہی دن میں نے لاکھوں روپے بھر کے تمہیں کئی مسائل سے بچایا، کیا تم مجھے وہ فیور لوٹا سکتی ہو؟ زینیا ہنوز بے یقین تھی۔ وہ کہاں، کس جگہ، کیا مانگ رہا تھا؟ اس روز تم تباہی کے دہانے پہ تھیں اور آج میں، کیا مجھے کہنا ہوگا پلیز زینیا؟ وہ بازو سینے پہ باندھے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا اور وہ نشانہ زینیا کا دل تھا۔ اس سے خون بھی رسا تھا مگر کمبخت کیس نظریں چرا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اپنے کاروبار کے لیے اتنے نچلے درجے تک آ سکتے ہو، وہ بھی ساختہ بولی۔ کیس نے کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتا، بات کاروبار کی نہیں تھی، سارا مسئلہ اس سکون کا تھا جو زینیا حاکم کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کیس، مجھے واقعی یقین نہیں آتا۔ اگلے چند پل وہ سخت شاکڈ رہی، پھر گہری سانس لی۔ میں تمہیں تمہاری فیور ضرور لوٹاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیس نے سر کو خم دیا اور اسے بات جاری رکھنے کو کہا۔ میرا قیسم کے ساتھ 1 سالہ کانٹریکٹ منسوخ کرو اور ہماری وہ باہمی رضامندی سے ہوگا۔ مجھے یا میرے کریئر کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بات کاروبار کی ہے تو آؤ کریں کاروبار، اس کے بدلے میں ہم ایک ڈیل بھی کر سکتے ہیں، وہ فراخ دلی سے بولا۔ وہ اسے خود سے دور نہ ہونے کی قیمت میں زر، زمین، زیور سب دے سکتا تھا۔ نامنظور، وہ کھٹ سے بولی۔ میں پتہ کروا سکتا ہوں تمہارا شوہر کہاں ہے؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں زینیا کی رنگت سفید پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں کو یہ جاننے کا حق ہے کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، تمہارے گھر والوں کو اور تمہیں بھی یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تم چاہو تو میں اسے ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن خیر تمہیں کیسے معلوم میرا شوہر لاپتہ ہے؟ میں تمہارے بارے میں بے خبر نہیں رہتا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں ہر اس شخص کے بارے میں باخبر رہتا ہوں جس سے میرے کاروبار کو فائدہ ہو، تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ خیر کیا تمہیں یہ ڈیل منظور ہے؟ منظور ہے، وہ بے حد آہستگی سے بولی، آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی۔ مجھے منظور ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اس کے خاندان کو پتہ لگنا چاہیے وہ کہاں ہے۔ بے چینی بڑھ گئی، اسے عروج اور اس کی ماں کی آنکھوں میں خالی پن یاد آیا۔ کیس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے اسے ڈھونڈنے کا شرف قبول کیا ہو، وہ جسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا وہ۔ اگلے کئی پل وہ یوں ہی خالی و ذہنی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کندھے پہ ڈالا، موبائل اٹھایا اور اسی پل کیس نے تعصب سے کچھ کہا تھا۔ میں 2 دن ہسپتال رہ کر آیا ہوں، کم از کم میرا حال پوچھنا تم پہ فرض تھا۔ کون سا حال، کون سی بیماری؟ کیا میں نہیں جانتی وہ ایک ناٹک تھا؟ ایسے مت کہو، مجھے دکھ ہوگا، وہ جیسے برا مان گیا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں رپورٹس دکھا دیتا ہوں، وہ رپورٹس جو تم نے ڈاکٹر کو پیسے دے کر بنوائیں۔ کیس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آج علم ہوا ہے تم انتہائی منفی عورت ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم خود کیا ہو؟ جھوٹے، کرپٹ، ڈرامہ باز، اداکار، موقع پرست، مفاد پرست، وہ تنفر سے بولی۔ باخدا یہ الزام ہے، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ معصومیت سے کندھے اچکاتے وہ اس کے ضبط کا امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا۔ زینیا نے رک کر چند پل اسے دیکھا تھا، پھر جھک کر دھیرے سے ایک بے بس سرگوشی کی۔ مجھے تم سے کوفت ہونے لگی ہے سیورس، وہ کہہ کر پیچھے ہوئی اور پھر اس پہ ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر مڑ گئی تھی۔ زینیا حاکم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، کیس کمبیر کی رنگت متغیر ہو چکی تھی، وہ ساکت رہ گیا۔ وہ واپسی پہ گھر جانے کی بجائے پارک آ گئی تھی۔ رات کے 8 بج گئے تھے اور اب پارک میں لوگوں کا رش پڑنے لگ گیا تھا۔ بچوں اور بڑوں کی کثیر تعداد جھولوں پہ جمع ہونے لگی تھی۔ زینیا فوڈ کورٹ سے چائے آرڈر کر کے اب ایک طرف بینچ پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سرکار، نرم سی آواز پہ وہ کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس مہدی کبیر اس کے سامنے تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور تنفس غیر ہموار، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔
وہ اسے بلاک کرنے کے اگلے ہی دن ان بلاک بھی کر چکا تھا، مگر دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ زینیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ آئی ایم سوری، میں اس دن غصے میں تھا، وہ نرمی سے کہہ کر اس کے ساتھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ رات کی اس وقت جاگنگ کون کرتا ہے؟ زینیا نے اس کی پچھلی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ پچھلے مہینے سے ابھی تک میرا شیڈیول اتنا مصروف ہو گیا کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں مل رہا۔ انیسا اس وقت رننگ کے لیے آتی ہے، سو میں بھی آ گیا، اس نے کہتی ہوئی نظریں دوڑائیں۔ دور ٹریک پہ انیسا کچھ اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ زینیا نے سر کو اس بات میں ہلا دیا، وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بیرے نے اسے چائے لا کر دی، اس نے رقم ادا کی اور ایک بار پھر خاموشی سے دور کہیں دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگا۔ نہیں، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ جیسا بھی ہے آپ کا کزن ہے، وہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ میں تمہاری باتوں کا برا نہیں مانتا، بس اس دن میں پریشان تھا۔ خیر یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ چہرے سے تو لگ رہا ہے کسی اعلیٰ درجے کے خبیث انسان سے مل کر آئی ہو۔ زینیا نہ چاہتی ہوئی بھی ہنس پڑی۔ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ جس خبیث کی بات کر رہا ہے وہ اسی کا کزن تھا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت خبیث تھا وہ، میں نے تو اسی دن کہا تھا، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ الجھا۔ زینیا مسکرائی۔ ایک منٹ، کہیں تم کیسے مل کر تو نہیں آ رہی؟ وہ یکدم بولا۔ زینیا کھل کے مسکرا دی، سر کو اس بات میں ہلایا۔ تم اس سے ملتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ بے ساختہ بولا۔ زینیا کے ہاتھ سے کب چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا، وہ وضاحت طلب نظروں سے مہدی کو دیکھنے لگی، مگر وہ کسی وضاحت کے موڈ میں نہیں لگتا تھا۔ تم اس سے ملتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اس نے ایک بار پھر دہرایا، انداز وہی نڈر، آنکھیں زینیا کی آنکھوں میں۔ آپ خود جس کے ساتھ مرضی گھوم پھر لیں، اور جب میری بات آتی ہے تو آپ فوراً سے حکم صادر کرنے لگتے ہیں، وہ تلخ ہوئی۔ کس کے ساتھ گھومتا ہوں میں، اور کہاں دیکھ لیا تم نے مجھے؟ اپنی سابقہ منگیتر کے ساتھ اس پارک میں، جیسے آپ کی جگہ میں موجود ہوں نا۔ میں اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے مجھے فورس کیا، اور اسے میری سابقہ منگیتر مت کہا کرو۔ اوہ برا لگ رہا ہے، ہونے والی بیوی کہوں؟ وہ تنک کر بولی۔ کیوں، تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دینے لگی ہو؟ وہ جس برجستگی سے بولا تھا، زینیا کے منہ سے اسی تیزی سے الفاظ غائب ہوئے۔ وہ دونوں نارمل کپل کی طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس نے خاموشی سے گردن پھیر لی، مہدی بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ اس نے تمہیں ڈانٹا تھا، اس لیے اب اگر تم اس سے مل رہی ہو تو مجھے برا لگا، بس اسی لیے۔ اس کے الفاظ لڑکھڑاہٹ کا شکار ہونے لگے، چہرے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ میں بھی اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، سو مجھے لگا آپ کو اسی کے ساتھ باؤنڈری بنانی چاہیے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ مہدی کی طرف وہ اب بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اگلے کئی پل ان دونوں کے درمیان آکورڈ سی خاموشی رہی۔ میں 2 دن بعد ملک سے باہر جا رہا ہوں، زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند پل، چند ساتیں وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ واپس کب آئیں گے؟ مجھے لگا تھا تم پوچھو گی کب جائیں گے، وہ مسکرایا۔ آپ نے میرے حوالے سے بہت بدگمانیاں پال رکھی ہیں، تم نے خوش گمانیوں کے موقع ہی نہیں دیے، وہ سادگی سے بولا۔ کیا معلوم آپ نے غور ہی نہ کیا ہو، نظریں تو آپ کی بھٹکتی رہتی ہیں۔ مہدی اس کی بات پہ ہنس پڑا، وہ اسے انیسا کے ساتھ آنے پہ طنز کر رہی تھی، مگر وہ پوچھتا تو زینیا بات بدل جاتی، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا اور وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ مہدی کو اس کے انداز حفظ ہو چکے تھے۔ ایک مشورہ دوں؟ جیسے میں نہ کہوں گی تو آپ باقی نہیں دیں گے، وہ جل کر بولی۔ آئندہ اگر کسی بھی مرد سے ملنا ہو تو سرخ رنگ پہن کر مت جانا۔ آس پاس سے بے نیاز وہ اسے تکتے ہوئے محویت سے بولا۔ تم اس رنگ میں بہت خوبصورت لگتی ہو، کوئی پرپوز کر دے گا اور میرا نقصان ہو جائے گا۔ زینیا نے بے اختیار چہرہ گھما لیا، گال دہک اٹھے۔ اس کے سامنے بیٹھے مرد نے آدھی دنیا دیکھی تھی، مگر آج یہاں زینیا کو دیکھتی ہوئی اسے ماننا پڑا کہ اس نے اتنی خوبصورت عورت آج پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ خوبصورتی تھی کہ کشش، یا پھر کوئی ڈور جو اسے کھینچ کر باندھ رہی تھی؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ فلرٹ کرتے ہوئے کتنے برے لگتے ہیں؟ وہ خفت مٹانے کو بولی۔ تمہیں کسی نے بتایا کہ تم سے کوئی فلرٹ نہیں کر سکتا، کم از کم تم سے نہیں؟ وہ اسی طرح اس کے چہرے پہ نظریں جمائی ہوئے بولا۔ کیوں؟ زینیا نے بے ساختہ پوچھا۔ تم سے محبت کی جا سکتی ہے، تمہیں اڈور کیا جا سکتا ہے، تمہیں سراہا جا سکتا ہے، کوئی تمہیں دیکھتے دیکھتے محبت کے ڈھیروں ڈھیر کتابیں لکھ سکتا ہے، تمہارا ساتھ کسی بھی انسان کو ممتاز کر سکتا ہے۔ سچ بتاؤ زینیا، تم واقعی ایسی ہو یا بس مجھے لگتی ہو؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا، لاجواب بھی۔ زینیا دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی، دل ایک عجب لے پہ دھڑک رہا تھا۔ اسے مہدی کمبیر حرف بحرف اپنے دل پہ نقش ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے آدھی دنیا دیکھی ہے، میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ بینچ پہ آگے کو ہوا، فاصلہ ذرا سا رہ گیا، سنہری آنکھیں سبز آنکھوں میں نقش ہونے لگیں۔ جانتی ہوں میں کچھ عرصے سے سوچ رہا ہوں، اگر کسی دن مجھے بالاج مل گیا تو میں اس سے پوچھوں گا، بالاج نے آخر تم سے نظر کیسے پھیر لی؟ کوئی زینیا حاکم سے نظریں کیسے پھیر سکتا ہے؟ اس نے مجھ پہ پیسے کو فوقیت دی، وہ جیسے شکوہ کر رہی ہو۔ کوئی ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا ڈال دے اور دوسرے میں تم، کوئی بھی مرد ہو وہ تمہیں چنے گا۔ بالاج نے تو نہیں چنا اور اس نے بھی نہیں، وہ تلخی سے مسکرائی۔
کیونکہ تمہیں کسی اور نے چننا تھا، کسی قدردان نے، کسی سراہنے والے نے، تمہارا بخت کوئی اور ہے۔ زینیہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کون، اور جواب میں وہ مہدی کمبیر کا نام سننا چاہتی تھی، مگر قسمت اس کے ساتھ اتنی مہربان نہیں تھی۔ مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ میرے ساتھ ایسی بات آئندہ مت کیجیے گا۔ اس نے مہدی کی سبز آنکھوں سے آنکھیں ہٹائیں۔ آج کل یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہو چلا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہ بولا، بس گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ انیسہ پسینے سے شرابور پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے اسی طرف آ رہی تھی۔ دور سے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ زینیہ کی یہاں موجودگی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ ایئرپورٹ تک میرے ساتھ چلیں گی؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، یعنی چلو گی؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ میں نے کہا ہے نہیں، شاید آپ کم سنتے ہیں۔ ہر عورت کی نہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جو نہ تم نے کہا ہے اس کا مطلب ہے فی الحال نہ، پھر ہاں۔ عورتوں پہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں آج کل؟ اس نے گردن پھیر کر مہدی کو دیکھا۔ عورتوں پہ نہیں، ایک عورت پہ ریسرچ نہیں، شناسائی۔ تم لفظوں کے معاملے میں بہت پھیکی ہو، اور آپ ضرورت سے زیادہ رنگین۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ انیسہ سامنے آ کر رکی تو مہدی بس مسکرایا، کہا کچھ نہیں، حالانکہ اس کا دل چاہا تھا کہے مار کر ہنسے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مس حاکم ہے نا؟ انیسہ مہدی کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ مسز زینیہ ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زینیہ نے باقاعدہ اسے گھور کر دیکھا تھا، نادیدہ لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ انیسہ البتہ آنکھوں میں الجھن لیے کھڑی تھی۔ آپ میرڈ ہیں؟ اب کہ اس نے سیدھا زینیہ سے پوچھا۔ ہاں بالکل، ایک انتہائی شریف، معصوم، سچے اور نفیس انسان کی بیوی ہیں یہ۔ میں نے صحیح کہا نا زینیہ؟ زینیہ نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آپ نے کبھی اپنے شوہر کی تعریف میں کچھ کہا نہیں، کچھ بتائے نا، اتنا اچھا انسان آپ کو کہاں ملا؟ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ زینیہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر پھر کبھی صحیح، فی الحال ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ انیسہ کے کہنے پہ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ مہدی کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے زینیہ کی تاریک پڑتے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ چلے مہدی؟ چلو، وہ کسی سوچ کے تحت بولا۔ چند پل بعد وہ دونوں دور جاتے دکھائی دیے۔ زینیہ اس بینچ پہ بیٹھی اس کی پشت کو تکتی رہی۔ کیا وہ ہر دفعہ مہدی کو یوں ہی کسی کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھتی رہے گی؟ کیا وہ اسے روکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی تھی؟ اگلی صبح کیسم پہ نکھر کر اتری تھی۔ پیلی چمکدار دھوپ نے شہر کے چاروں کونوں کو منور کر دیا تھا۔ اسی دھوپ سے خود کو بچاتی ہوئی کیسم کی ٹھنڈک بخشتی عمارت میں داخل ہو تو اسٹوڈیو میں آج مختلف فوٹوگرافرز متعدد اینگل سیٹ کیے سنگی مجسموں پہ ٹنگے ملبوسات کی تصاویر اتار رہے تھے۔ انہی میں سے ایک زینیہ حاکم بھی تھی۔ وہ آج لیڈ نہیں کر رہی تھی، آج بس وہ ایک طرف تھی، اور فہد نامی فوٹوگرافر بڑے جوش و خروش سے اس کی جگہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے یہ جگہ لینے دی۔ دفتن حدیبیہ کے ساتھ چلتا کیس کبیر شیشے کا دروازہ دھکیلتا اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ کہیں جانے کو تیار لگتا تھا، بس وہ ایک نظر ان ملبوسات کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ 2 دن بعد ہم ونٹر کلیکشن کی شوٹ کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ سارے میں ایک نظر دوڑاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آپ سب تیاری کے ساتھ آئیے گا، شاید اس شوٹ میں 1 سے 2 دن وہیں رکنا پڑے۔ ہم کراچی جا رہے ہیں؟ فہد نے پوچھا۔ ہم بلوچستان جا رہے ہیں۔ موتیوں کی کام والا سیاہ لباس اس کی انگلیوں سے ٹکرایا۔ زینیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ بلوچستان میں ایسا کیا ہے؟ اب کی کوئی لڑکی بولی تھی۔ کیس نے دھیرے سے ملائمت سے سلک کے زمرد سبز جوڑے کو چھوا۔ بلوچستان میرا گھر ہے، وہ دھیرے سے بولا، اور گھر میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر زینیہ کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیس کبیر چند پل اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ کئی گھنٹوں کے لیے اس منظر کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ کئی پل بعد وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ بھی گیا۔ اس نے زینیہ سے کچھ کہا نہیں، وہ فی الحال یوں بھی اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کیسم کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی گاڑی میں وہ بیٹھنے لگا تھا۔ پھر اس کے بعد حدیبیہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ گاڑی چلنے لگی تھی۔ کیس خاموشی سے باہر دیکھتا رہا۔ آپ اسے بالاج کے بارے میں بتا دیں گے؟ وہ فائلز کے ورک پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ ضروری ہے، اسے ہرٹ ہو شاید، لیکن اب اسے میرے پاس آنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس کی نظریں ہنوز باہر سڑک پہ جمی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بات فیصلہ تھی، حکم بھی، جبر بھی۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں باس؟ اس نے فائل سے سر نکال کے اسے دیکھا۔ کیس نے سر کے خم سے اجازت دی۔ اگر بالاج کے بعد اس کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس ابھرا تو؟ کیس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہوگا، بہت برا بھی لگے گا، مگر میں خود کو ایک اور قتل کرنے سے روک نہیں پاؤں گا۔ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر حدیبیہ کو دیکھا۔ لوگوں کو میرے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ حدیبیہ خاموش رہی۔ کیس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں آدمی برا نہیں ہوں حبیب، لوگ خواہ مخواہ مجھے ایسے کاموں کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس نے جیسے اپنی تمام تر سیاہکاریوں کا نچوڑ نکال لیا تھا۔ اس کی واپسی ممکن نہیں تھی، آج حدیبیہ نے یہ اعتراف کیا تھا، مگر وہ سفر میں کتنا دور جانے والا تھا، وہ سوچ کر ہی بے چین ہوئی۔
صبح کی سفیدی دم توڑ گئی اور شام کی نیلاہٹ نے سارے میں اپنے پر پھیلا لیے۔ اب ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا جب زینیا حاکم کوچنگ کے دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے صبح والا سرمئی لباس پہن رکھا تھا، بیگ کندھے پہ تھا اور موبائل اب وہ کان سے لگا رہی تھی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ خوشگوار حیرت چہرے پہ لیے کہہ رہی تھی۔ میں اپنے قرض داروں کو نہیں بھولتا زینیا، وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولے۔ زینیا مسکرائی تھی۔ میں کافی ڈھیٹ واقعہ ہوئی ہوں کمبیر صاحب، جب تک کوئی یاد نہ دلائے قرض واپس نہیں کرتی۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے، اس لیے تمہیں یاد کروا رہا ہوں۔ تمہیں میری تصاویر اتارنی تھی زینیا حاکم۔ آپ لوکیشن بھیجے سر، میں آ جاتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرا رہی تھی۔ مقصود کمبیر سے مل کر اس کی روح تازہ دم ہونے لگتی تھی۔ کمبیر محل آ جاؤ، چائے اور تصاویر اچھا جوڑ ہے نا؟ کمبیر محل کے ذکر پہ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مقصود نے اس کا چپ ہو جانا نوٹ کیا مگر پوچھا نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اس کا انداز بوجھل تھا۔ انہوں نے فون رکھ دیا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گئی۔ قریباً آدھا گھنٹہ بعد انہوں نے سرمئی لباس والی لڑکی کو کمبیر محل کا داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ وہ ملکاؤں جیسی آن بان رکھتی تھی۔ ان کے بس میں ہوتا تو اس لڑکی کے قدموں میں 7 ملکوں کی بادشاہی رکھتے تھے۔ انہیں وہ اسی قابل لگتی تھی، مگر کیا وہ اس کے قابل تھا؟ اسے دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے ان کا رابطہ منقطع ہوا اور وہ اسٹڈی روم کی اس ملاقات میں جہاں پہنچے جہاں کیس کمبیر نے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہی آپ کی یہی ذہانت سے میں امپریسڈ ہو جاتا ہوں۔ ظاہر ہے بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں صرف اپنی منگیتر سے شادی نہیں بلکہ میں 2 شادیاں کرنے والا ہوں، وہ کس اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ میری پرسنل ایڈوائزر کو جانتے ہیں آپ؟ زینیا حاکم۔ ہاں میں جانتا ہوں، میرے منگیتر کا نام بھی یہی ہے، لیکن یہ کوئی اور ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے دنیا میں اتنے اتفاق ہوتے رہتے ہیں؟ انہوں نے طنز کیا۔ حبیب نے کنفرم کی ہے یہ کوئی اور عورت ہے، اور آپ جانتے ہیں ساری دنیا مجھے دھوکہ دے سکتی ہے لیکن حبیب نہیں۔ وہ کیس کے ساتھ کیسے زیادہ مخلص ہے۔ اس کا لہجہ اس کے یقین کی پختگی کی گواہی دیتا تھا۔ وہ حدیبیہ پہ اندھا اعتماد کرتا تھا۔ آپ حاکم سے بات کریں گے کہ وہ 5 ماہ بعد کی تاریخ دے، اور آپ اسے صاف صاف بتائیں گے کہ میں دوسری شادی بھی کروں گا۔ میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ جتنا نارمل نظر آتا تھا اندر کہیں اتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری منگیتر اس سب کے بعد بھی تم سے شادی کے لیے راضی ہوگی؟ مقصود نے غصہ نہیں کیا، وہ کھلائے نہیں، جذباتی نہیں ہوئے۔ وہ یوں بات کرے تھے گویا کسی تیسرے شخص کی بات ہو۔ اسے عبداللہ کا انتظار ہے، سو مجھے یقین ہے وہ راضی ہو جائے گی۔ اور اگر نہ ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا اسے، بیٹھی رہے میرے نام پہ۔ آدھی زندگی گزر گئی، باقی کی آدھی بھی گزار لے گی۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی ان کی محبوب بھانجی کے لیے کیا کہہ رہا تھا۔ مقصود کا جی چاہا تھا اس کا منہ نوچ لیں، مگر وہ برف رہے، پگھلے نہیں۔ اس نے اتنے سال تم سے وفاداری کی اور تم اسے یہ صلہ دو گے؟ ملامت سی ملامت تھی۔ کیس کی آنکھیں پل بھر کے لیے مختلف ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گھٹنوں کے بل مقصود کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھا۔ محبت خاک کرتی ہے، محبت اسے خاک کر رہی تھی۔ اس عورت کے آگے میری وفائیں ہارنے لگتی ہیں۔ کچھ ہے اس میں، کوئی تعلق، کوئی انس۔ اگر مجھے وہ روایات توڑنے سے ملے تو وہ چاہیے۔ اگر وہ ساری دنیا کے عوض ملے تو مجھ سے دنیا لے لی جائے۔ اگر مجھے وہ زر کے بدلے ملے تو مجھ سے سلطنت لی جائے۔ مجھے اس عورت کی قدر ہے جس نے مجھ سے وفا کی، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا جس کے لیے میں بے وفائی تک کرنے کو تیار ہوں۔ مقصود نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سچ کہتی تھی، وہ محبت کی آنکھیں تھیں۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم ساری دنیا سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ تمہیں اس میں کیا دکھتا ہے کیس؟ مجھے اس میں کیا دکھتا ہے یہ میں نہیں سمجھا سکتا، مگر میں یہ جانتا ہوں اس کے آگے مجھے کچھ نہیں دکھتا، میں بھی نہیں۔ اس نے سر کو مقصود کے گھٹنے پہ رکھ لیا، آنکھوں میں سارے جہان کا رنج آن ٹھہرا۔ میں اس کے لیے خاک ہو سکتا ہوں، میں اس کے لیے خاک ہو رہا ہوں۔ اس نے 23 سال تمہیں اور تمہارے نام کو دیے، تم ایسا نہیں کر سکتے عبداللہ۔ ان کی آنکھوں میں ملال تھا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھ پہ پہلا حق اسی کا ہے، لیکن میرے دل کا، میرے سکون کا کیا کروں میں؟ اس نے گردن اٹھا کر مقصود کو دیکھا۔ میں نے اتنے سال محرومیوں میں گزار دیے، مجھے اللہ سے ہمیشہ شکوہ رہا کہ اس نے دنیا مجھ پہ کیوں تنگ کی، اور پھر ایک دن میں اس سے ملا، اس نے مجھے غم سے آزادی دلوائی، اس نے مجھے ہیل کیا، اسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، میرے غموں کا مداوا، میری تکالیف کا مرہم اسے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اس سطر کو کئی دفعہ دہرایا تھا۔ مقصود اب کے کچھ نہیں بولے، وہ خاموش رہے۔ ہاں مگر انہوں نے دل میں اعتراف کیا کہ زینیا حاکم نے مہدی کو چن کر اپنی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ عبداللہ اور وہ دنیا کا آئیکونک کپل بناتے تھے، مگر وہ دونوں ساتھ ہوتے تو ڈیزاسٹر آتے۔ آج حال میں وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، بے اختیار اسے کہیں دور لے جا کر چھپا دینے کی خواہش ہوئی۔ انہیں عبداللہ عزیز تھا مگر زینیا سے زیادہ نہیں۔ وہ کب، کیسے، کس جذبے کے تحت ان کے دل میں جگہ بنا گئی انہیں علم بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکنی سے پلٹ گئی۔ سیاہ سفید وردی والے ملازم نے زینیا کو گریٹنگز پیش کی، پھر وہ اسے اندر لے کر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اندر جانے لگی، مگر پھر اسے ٹھہرنا پڑا۔
کوئی دیوار کی طرح سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ زینیا نے اسے دیکھا اور آگے بڑھنے لگی، مگر وہ اسے روک چکی تھی۔ تم قیسم کی ملازمہ ہو یا کمبیر محل کی؟ سفید ٹاپ کے ساتھ سیاہ جینس پہنے وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ اگر میں کمبیر محل کی ملازمہ ہوتی تو پہلی فرصت میں تمہیں اپنے مالکین کی صف میں سے نکلواتی۔ بدتمیزی میں تو اس نے گولڈ میڈل لینے تھے۔ تم اپنی اوقات بھول رہی ہو زینیا حاکم۔ انیسہ کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا۔ اوقات؟ کم از کم تم اوقات کی بات کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ تم وہی ہو جو اپنے مہمان سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ کس کی مہمان؟ قیس کمبیر کی، مقصود چچا کی، یا پھر مہدی؟ ایک ہی گھر کے 3 مرد۔ وہ زینیا کے کان کے پاس جھک کر زہر خند انداز میں بولی، ایسا کیا ہے تم میں جو مقصود چچا تمہارے ساتھ مسکراتے ہیں؟ قیس جو آج تک کسی ملازم کی تعریف نہیں کرتا وہ تمہاری تعریف کرتا ہے، اور مہدی، یہاں آ کر اس کی آواز تیز سے لڑکھڑائی، میرا منگیتر ہے وہ، اور وہ تمہیں جیسے دیکھتا ہے اس نے آج تک مجھے ایسے نہیں دیکھا۔ زینیا چپ چاپ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے دیکھی گئی۔ اس سے لگا تھا پیسہ انسیکیورٹی مٹا دیتا ہے، حسد ختم کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والی عورتوں کو مڈل کلاس عورتوں کی طرح لو کانفیڈنس نہیں ہوتی، مگر آج اسے معلوم ہوا تھا بسمل پھر بسمل ہی رہتا ہے، چاہے وہ اپنی اوپر پھٹی ہوئی چادر لیتا ہو، چاہے برانڈڈ لباس۔ میں تمہیں آخری بار وارن کر رہی ہوں زینیا، وہ آنکھوں میں غضب لیے انگلی لہراتے ہوئے کہنے لگی، میرے منگیتر سے دور رہو۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ وہ چند پل چند ساتیں خاموشی سے اسے تکتی رہی، پھر اس کی انگلی اپنی انگلیوں سے پکڑ کر نیچے کی۔ آنکھوں میں کچھ ڈر آیا، کچھ حق سا، کچھ استحقاق سا۔ دوبارہ مجھے انگلی مت دکھانا ورنہ میں اسے کاٹ کر کتوں کو کھلا سکتی ہوں۔ دوبارہ مجھے کسی مرد کا تانا نہ دینا ورنہ تمہارے کسی سرے بازار اچھالوں گی۔ اور ایک بات، اس کی آنکھوں میں ملکہ بد والا تاثر لوٹ آیا، یہ تو تمہیں میں بتاؤں گی کہ وہ تمہارا سابقہ منگیتر کسی کا حالیہ شوہر تو نہیں۔ اس نے انیسہ کے اوپر جیسے دھماکہ کر دیا ہو۔ پھر وہ رکی نہیں، وہ اندر نہیں گئی۔ اس نے تیز تیز قدم لیے اور کمبیر محل کے داخلی دروازے کی اور بڑھ گئی۔ اس نے مڑ کر اپنی اور آتے مہدی کمبیر کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوٹ کیس ہاتھوں سے گھسیٹتے جب تک وہاں پہنچا۔ زینیا دروازہ پار کر چکی تھی، مگر انیسہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ زینیا کیوں آئی تھی اور وہ اس طرح کیوں گئی ہے؟ اس نے بازو سے پکڑ کر انیسہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ خود یہاں سے گئی ہے۔ زینیا اس طرح سے نہیں جاتی، مجھے صاف صاف بتاؤ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اب کہ وہ سختی سے بولا، انیسہ نے جارحیت سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے آخر؟ کیوں تمہیں اس کی خوشی، اس کی ناراضی کا علم ہونے لگا ہے؟ وہ لگتی کیا ہے تمہاری؟ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میں تمہاری منگیتر ہوں مہدی۔ تصحیح کرو انیسہ بختیار، تم میری سابقہ منگیتر ہو، وہ لاتعلقی سے بولا۔ نظریں اس جانب لگی تھی جہاں سے وہ گئی تھی۔ اور وہ کون ہے؟ مہدی تھم گیا، خاموش، چپ، بے زبان۔ انیسہ اسے دیکھتی رہی گیلی آنکھوں سے۔ کمبیر محل وہ اونچا صفاق محل اپنے مکین کا ایک اور راز جاننے کے لیے بے چین ہوا۔ بتاؤ مہدی، کون ہے وہ؟ اس نے مہدی کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ میری گارجین اینجل، اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے۔ میری مسیحا، اس نے گردن اٹھائی اور اس سمت دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ وہ میری بیوی ہے، وہ زینیا کمبیر ہے، تمہارے لیے اس کا یہی تعارف کافی ہے۔ انیسہ بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوئی۔ وہ ششتر سی مہدی کو دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے باز رہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میری جگہ کسی اور عورت کو دی۔ آسمانوں سے پتھروں کا ایک تھال تھا جو اس کے سر پہ لڑک گیا تھا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا انیسہ، تم نے میرا دل توڑا، اور اب ہر محبوب کی طرح تم چاہتی تھی میں ساری زندگی تمہارا غم لے کر بیٹھ رہوں، میں تمہارا جوگ لے کر بسمل بن جاؤں۔ سوری، مگر زمانہ جدید میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے آگے بڑھ کے انیسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انداز میں سختی سی تھی۔ اگر دوبارہ وہ اس گھر میں آئے تو اسے مسز مہدی کی طرح ٹریٹ کرنا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پہ، میں ابا کو بتاؤں گی، میں قیس کو بتاؤں گی، میں تم دونوں کو بتاؤں گی کہ قہر کیا ہے۔ وہ دیوانی ہونے لگی تھی۔ میں تم دونوں کو بتاؤں گی، میں ابا کو بتاؤں گی، میں قیس کو بتاؤں گی۔ مہدی اس کے چیخنے کا سر لیے بغیر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سبز آنکھیں کسی انہونی کا پتہ دیتی تھیں۔ تم سب کو بتاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں کہ یوں ہی راہ چلتے کسی کو بھی اپنا راز بتانے لگوں گا؟ وہ آگے آتا جا رہا تھا اور انیسہ پیچھے ہونے لگی۔ اسے مہدی سے خوف آیا تھا۔ ڈارلنگ، جب تم قیس اور اپنے ابا کو زینیا اور میرے بارے میں بتاؤ گی تب میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ تم کینیڈا جا کر اپنے اس مسیح بوائے فرینڈ سے شادی پلان کر چکی ہو۔ انیسہ جامد ہو گئی، اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ پھر جانتی ہو کیا ہوگا؟ ذرا سی لڑائی، ذرا سا جھگڑا، مگر زینیا کو میری بیوی مان لیا جائے گا اور ساتھ مجھے تم سے شادی کرنے کو کہا جائے گا، اور میں فطرتاً بڑا خود غرض واقعہ ہوں۔ اپنی زندگی کے سکون کے لیے میں بآسانی یہ بات مان لوں گا، اور پھر تم ایک انچاہی بیوی بن کر میرے ساتھ رہو گی۔ تمہیں رہنا ہے؟ کیا تم مجھے زینیا کے ساتھ دیکھنے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ وہ اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ انیسہ نے مرے مرے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچا۔ تم ایسے نہیں تھے مہدی، تم میرے ساتھ ایسے نہیں تھے۔
آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ تو میرے بارے میں جانتی کیا ہو؟ میں اس سے زیادہ برا بن سکتا ہوں اور مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوگا۔ میرا ایک دائرہ ہے، جب تک کوئی اسے کراس نہیں کرے گا میں اچھا آدمی رہوں گا۔ جس دن کسی نے میرا دائرہ پار کیا میں اس دائرے کے گرد مزید لکیریں کھینچوں گا، یہاں تک کہ اسے پار کرنے والے کا دم گھٹ جائے، وہ مر جائے۔ وہ مسکرایا اور انیسہ کا یخ پڑتا گال تھپ تھپایا۔ اور جب وہ مر جائے گا تب مجھے ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوگا، اس لیے مجھے یقین ہے اب تم میرے راز کی حفاظت کرو گی، کیونکہ تم دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی ہے نا؟ وہ کہہ کر رکا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ تم کیس کو بتاؤ گے میں کینیڈا کیوں جانا چاہتی ہوں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ مہدی نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، آنکھوں سے صفا کی معدوم ہو چکی تھی، معصومیت لوٹ آئی۔ تم کینیڈا کیوں جا رہی ہو؟ وہ معصومیت بھری لا علمی سے بولا۔ انیسہ نے دم ساتھ لیا۔ کمبیر محل نے اسے اس محل کے سب سے بڑے سازشی کا لقب دیا۔ بہتی ہواؤں نے مہدی کمبیر کے راز اپنے پاس رکھ لیے اور کمبیر محل کے لون نے اس سے خفگی کا اظہار کیا۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ ہوا تھا کیا؟ ایک دن بعد ایئرپورٹ پہ لوگوں کا رش تھا، فلائٹس کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی، لوگ بھاگم بھاگ اپنے آخری کام نپٹاتے فلائٹ کی جانب بھاگنے لگے، مگر ایک آدمی تھا جسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سکون سے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کے ساتھ چائے پی رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں ڈسپوزیبل کپ تھے، نظریں مختلف زاویوں پہ تھیں۔ زینیا نے لیونڈر کلر کے لگھا پہن رکھا تھا جس پہ سفید رنگ کا کام ہوا تھا۔ یہ کپ چائے کا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں، زینیا سامنے سے آتے مسافروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آئی ایگری۔ وہ گزشتہ روز والے مہدی سے بہت مختلف، بے حد مختلف۔ وہ درست کہتا تھا، مہدی کا فلٹر فری ورژن بس زینیا حاکم کے لیے ہے۔ میرے لیے آنے کا شکریہ۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ میں نے نہ کہا تھا مگر آپ زبردستی لائے ہیں۔ مسافرین میں سے اب ایک اپنی بیوی کے قریب آ کر رکا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ تم مجھ پہ اور کتنے الزام لگاؤ گی؟ کسی دن تمہاری انہیں الزامات کی وجہ سے میرے اوپر بدنام شہرت کا بٹا لگ جائے گا۔ وہ نیچے جھک کر اپنے سفری بیگ کے ساتھ رکھی گفٹ شاپر سے کچھ نکال رہا تھا۔ آپ کو بٹا لگنے کا خوف ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کچھ کہتی۔ اس نے چائے کے آخری گھونٹ بھرے۔ تمہاری طرف سے ہیں تو سارے الزام قبول ہیں، آپ کہیں تو ہم بذات خود کسی عدالت میں گرفتاری دے کر آتے ہیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ زینیا کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے ہاتھوں تک گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ مہدی کے ہاتھ میں اس کا کیمرہ تھا، اس کے ابا کا دیا ہوا کیمرہ۔ میں نے سوچا تمہیں نیا کیمرہ گفٹ کروں، لیکن چیزیں ریپلیس ہو سکتی ہیں، جذبات نہیں۔ اس نے کیمرہ زینیا کی اور بڑھایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کیمرہ تھاما، اسے ٹٹول کر دیکھا۔ اس پہ کچھ کریکس تھے، کچھ خراشیں، مگر وہ چل سکتا تھا۔ زینیا کو یقین تھا۔ اب تم اس کیمرے سے سب سے پہلی تصویر میری لینا۔ اس نے اپنا سفری بیگ کو ہاتھ میں لیا، ایک پیر بیگ کے ساتھ اور ایک آگے رکھا، یوں جیسے وہ چل رہا ہو۔ اب تصویر لو میری، اس نے گلاسز آنکھوں پہ چڑھاتی ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیا نے میکانیکی انداز میں کیمرہ آن کیا، پھر اسے آنکھ کے آگے کیا اور دھڑا دھڑ ڈھیر سارے کلکس لیے۔ اس کی آنکھوں میں چبھن در آئی، اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ یہ خیال کہ مہدی کمبیر کے ساتھ اس کا ساتھ وقتی ہے، یہ خیال اس کے دل میں نشتر کی طرح کھب رہا تھا۔ اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس نے کیمرہ نیچے کر لیا۔ مہدی مسکراتا ہوا واپس اس کے ساتھ آ کر ٹھہرا۔ تم اس تحفے کے بدلے مجھے تحفہ دے سکتی ہو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے مہدی کی آنکھوں میں اپنا جواب تلاشنا چاہا، وہ ان سوالوں سے تھک چکی تھی۔ تم میرے لیے یہاں کیوں آ گئی ہو؟ آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم پہل کیوں نہیں کرتی؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے نا، میں وہ عورت نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہیں گے، پھر آپ میرے لیے ایفرٹس کیوں کرتے ہیں؟ مہدی 2 قدم آگے آیا۔ زینیا کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑتی تھی۔ تم اپنے کام کاج چھوڑ ساری دنیا کو پس پشت ڈال کر میرے لیے یہاں آ گئی ہو، کیوں؟ جواب دو زینیا۔ وہ چپ ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا، یا شاید وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ جانتی تھی اس نے کس دقت سے الفاظ ادا کیے تھے۔ آپ جب واپس آئیں تب آپ مجھے آزاد کر دینا، یہی درست فیصلہ ہے۔ مہدی نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جو تم چاہو، تم کاغذات تیار رکھنا، میں دستخط کر دوں گا۔ آپ کے لیے کتنا آسان ہے مجھے چھوڑ دینا۔ اسے بے بسی بھرا غصہ آیا۔ ملال ہوا یا کیا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ تمہارے لیے مشکل ہے کیا، اور اگر ہے تو کیوں؟ آج پہلی بار مہدی کمبیر اسے لاجواب کر رہا تھا اور وہ ہو رہی تھی۔ میں واپس آ کر تم سے ایک مرتبہ پھر یہی سوال کروں گا، اگر تمہارے جواب یہی ہوئی ہے تو میں دستخط کر دوں گا۔ اب وہ کچھ نہ بولی، کہنے کو کچھ رہ گیا تھا کیا؟ فلائٹ کا اعلان ہونے لگا اور اس نے مہدی کو پلٹتے دیکھا، وہ اسے دیکھے بغیر آگے جا رہا تھا۔ زینیا حاکم کو اس کا ایک ایک قدم اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہوا۔ اس کے جانے کی تکلیف عبداللہ کے نہ آنے کی تکلیف سے بھی زیادہ تھی۔ اسے محبت ہوئی تھی، مگر غلط انسان سے، وہ جس کی محبت پہاڑ، دریا، وادیاں تھیں۔ وہ اسے آزاد کر سکتا تھا، آج یا کل وہ کر ہی دیتا۔ وہ سیاہ تھا، محبت کی قید کیوں کر برداشت کرتا؟
زینیا حاکم کا دل آج بہت بری طرح ٹوٹا تھا اور اسے لگا تھا وہ اسے جوڑ نہیں پائے گی۔ واپسی کا سفر کٹھن تھا، قدم شکستہ اور دل بھاری، اس کی آنکھیں بری طرح بہہ رہی تھیں۔ اسے ہر انسان، ہر شے پہ غصہ آیا، اپنی بے وقوفی، مہدی کی بے اعتنائی، اسے مہدی کے جانے پہ غصہ آیا۔ کیا وہ واپس نہیں آ سکتا تھا؟ کیا وہ زینیا کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن وہ آخر کیوں آتا؟ زینیا اس کی محبت نہیں تھی۔ چلتے چلتے وہ سڑک کے کنارے رک گئی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روئی تھی۔ آتے جاتے کئی لوگوں نے ٹھہر کے اسے دیکھا اور آ کر گزر گئے، انہی میں سے ایک گاڑی اس کی بھی تھی اور ایک نظر اس کی بھی۔ لوگ چلے گئے مگر وہ سیاہ آنکھیں ان سنہری آنکھوں سے نگاہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ گاڑی سڑک کے کنارے روکتے، دروازہ کھولتے وہ تیزی سے نیچے اتر آیا۔ زینیا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب رک کر پریشانی سے استفسار کرنے لگا۔ دل کو بے چینی ہوئی۔ وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے تھے مگر آس پاس فی الوقت کوئی نہیں تھا۔ زینیا سیدھی ہوئی، آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، کیس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم رو رہی تھیں، تمہیں کیا ہوا؟ پلیز کچھ بتاؤ، کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ کبھی اسے دیکھتا، کبھی اس گفٹ شاپر کو جو اس نے مہدی کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ وہ اس شاپر کو دیکھ کر تھم گیا تھا مگر حبیب نے جو کہا تھا وہ اس پہ اعتبار کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرد مہری سے کہہ کر وہ قریب رکھے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اسے بس کا انتظار کرنا تھا۔ کیس نے اس کا گیلا چہرہ دیکھا، وہ یہاں سے ذرا سے فاصلے پہ نظر آتے ایئرپورٹ کو دیکھا۔ اسے مہدی کمبیر کی فلائٹ کا ٹائم یاد آیا۔ اسے مہدی کا مجھے چھوڑنے مت آنا، میں کسی دوست کے ساتھ جاؤں گا کہنا یاد آیا۔ اس کا دماغ، وہ اس دماغ کا کیا کرے؟ کیوں اسے آگاہی دے کر تکلیف دیتا تھا؟ کوئی اور دوست ہوگا، اس نے تسلی دی۔ ایسے ہزار گفٹ شاپر ہوتے ہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ آؤ میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے ہر خیال کو جھٹکا، ہر بدگمانی سے جان چھڑائی۔ وہ بدلنے لگا ہے، اس نے خود کو یقین دلایا۔ میں خود چلی جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کیس۔ تم شاید چلی جاؤ لیکن یہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں چھوڑ کر ہی نہیں جا سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور بینچ پہ اس سے ذرا سے فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی تیاری سے واضح تھا وہ کسی تقریب میں جا رہا تھا مگر وہ اس کے لیے دنیا کے سارے اوکیزنس رد کر سکتا تھا۔ جب تم میری مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، تم اپنی باری پہ ہاتھ جھٹک دیتی ہو، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ تم ایک دن ان کا بدلہ لوگے۔ میں اس کیفے کی ملاقات بھولی نہیں ہوں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں رگڑ کر صاف کی، آنسو تھے کہ بہے چلے جاتے تھے۔ وہ کیس کے سامنے ان کے بہنے پہ نادم ہوئی۔ دنیا تو کام ہے نفع نقصان کا، اس میں برا منانے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ڈٹھائی سے بولا۔ اب کہ زینیا نے جواب نہیں دیا، وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے روتی رہی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے نہ رونے کی کوشش نہیں کی تھی مگر کئی بار آنسو آپ کے بس میں نہیں ہوتے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ سسکی لیتی تھی اور کیس کے دل پہ جیسے کوئی گھونسا دے مارتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جس نے زینیا کو رلایا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا، حد سے زیادہ برا۔ کافی دیر بعد وہ بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ رو رہی تھی اور کیس چپ چاپ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ دور پار سے ہلکی سی روشنی ان دونوں پہ پڑتی تھی تو وہ کسی شاہکار پینٹنگ کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ تمہیں کس نے رلایا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں سے جھنجھلا گیا۔ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ وہ چلائی۔ اسی طرح اس پہ چلاتی تو اس کی جرأت نہ ہوتی تمہیں ہرٹ کرے۔ وہ جواباً سلگ کر بولا، مجھے کسی نے ہرٹ نہیں کیا، میں اپنی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تم اپنی وجہ سے نہیں روتی، تمہیں اس کی وجہ سے بھی نہیں رونا چاہیے۔ کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے رو۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے گھٹنے پہ رکھا۔ وہ اس کے سامنے کسی اور کے لیے رو رہی تھی مگر وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بیٹھے گا، وہ روئے گی تو اسے ٹیشو دے گا، وہ کسی اور کا غصہ اس پہ نکالے گی اور وہ سن لے گا۔ وہ جھڑکے گی تو کوئی بات نہیں، سہ لے گا۔ محبوب کے اپنے مسئلے تھے تو چاہنے والے کے بھی کچھ فرائض تھے جنہیں وہ اس وقت بخوبی نبھا رہا تھا۔ اس نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کیں، دل ہلکا ہوا تھا۔ اب اس نے کیس کی لائی پانی کی بوتل سے چند گھونٹ لیے۔ آنکھیں بری طرح سوج گئی تھیں مگر وہ کچھ نارمل تھی۔ گلا بھاری ہو گیا تھا۔ تم ایک مشورہ دوں سیورس؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی، لہجے میں کرب تھا۔ ضرور دو اسمگلر۔ وہ بازو سینے پہ باندھے ہمتاً گوش ہوا۔ اپنی زندگی میں سارے برے کام کر لینا، سب، لیکن کبھی بھی اپنے سے کم برے انسان سے تعلق مت رکھنا۔ محبت تو ہرگز نہیں۔ تمہیں اگر شادی بھی کرنی ہو تو بالکل اپنی جیسی لڑکی سے کرنا، جو تم جیسی ہو، بالکل تم جیسی۔ جو تم کہو، وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے تابعداری سے بولا۔ یہ اچھے لوگ ہمیں انسیکیورٹی میں ڈال دیتے ہیں، ان کے سامنے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی بہت اچھی عورت مل جائے تو اسے دیکھ کر آگے بڑھ جانا۔ میں بڑھ چکا، وہ بے آواز بولا۔ اور جب کوئی بالکل اپنے جیسی مل جائے تو اس کے لیے رک جانا، ٹھہر جانا۔ میں رک گیا، ٹھہر گیا۔ زیر لب بڑبڑاہٹ، آواز زینیا کے کانوں تک نہیں گئی۔ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، گفٹ کا شاپر اٹھایا۔ تم میرے مشورے پہ عمل کرنا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں تمہاری کہنے سے پہلے ہی کر چکا ہوں، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ زینیا نے غور نہیں کیا۔ یہ ملاقات اتنی خوشگوار تھی کہ کیس کو یقین نہیں آیا کہ آج وہ زینیا حاکم سے ملا ہے۔
تم یہاں آئے، میری مدد کی اور بدلے میں نے تمہیں مشورہ دیا، حساب برابر۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ بالکل، جو تم کہو، وہ سکون سے بولا۔ ایک بات بتاؤں؟ وہ زینیا کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم روتے ہوئے بہت بری لگتی ہو، کسی نے تمہیں بتایا ہے؟ اس نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیس نے اپنا موبائل آگے کر کے جلدی سے اس کی چند تصاویر لیں۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکا۔ پانی کی بوتل اور ٹیشوز کے ہاتھ میں تھے۔ یہ دیکھو، اس نے موبائل زینیا کے آگے کیا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ تھا، ناک بھی اور آنکھیں سوج گئی تھیں، پلکیں گیلی تھیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بگڑی بچی رو رہی ہو۔ تمہیں روتے دیکھ کر ہنسی آتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ میری تصاویر ڈیلیٹ کرو کیس۔ ایک وقت تھا جب تم نے میری یوں ہی تصاویر لی تھی۔ اس نے سامنے رکتی بس کو دیکھا، پھر زینیا کو۔ جب تم نے ڈیلیٹ نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ وہ موبائل اس کے آگے لہراتے اس کے سامنے سے نکل گیا، اپنی گاڑی کی طرف۔ میرے پاس تمہاری بھیانک تصاویر ہیں، میں انہیں لیک کر دوں گی۔ وہ پیر پٹک کر گرائی۔ آج کا دن اتنا برا کیوں تھا؟ جو تم چاہو۔ زینیا کی آنکھیں پھر بھرنے لگیں۔ اسے کیس پہ جی بھر کے غصہ آنے لگا، مگر وہ بس مس نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، بوتل اور ٹیشو کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط سے اسٹوریج باکس میں رکھا، سنبھال کر، مقدم جان کر۔ زینیا ایک بار پھر روتے ہوئے بس میں جا کر بیٹھی تھی۔ تقریب میں جانے کی بجائے اس نے گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ کوئی اوکیژن اسے ایسی خوشی نہیں دے سکتا تھا جو زینیا حاکم سے مل کر ہوا کرتی تھی۔ وہ چند لمحے اسی خوشی کے حصار میں رہنا چاہتا تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ زینیا حاکم اپنے بیڈ پہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ جب شیزل باتھ روم سے نہا دھو کر باہر آئی، گیلے بالوں کو تولیے سے آزاد کیا اور موبائل کی ٹارچ آن کر کے موبائل بیڈ پہ رکھ دیا۔ سنا آج کوئی اپنے مجازی خدا کو سی آف کرنے گیا تھا؟ وہ زینیا کی پشت کو دیکھتی ہوئے شوخ انداز میں بولی، جواب ندارد۔ سنا ٹوٹا کیمرہ بھی جوڑ کر دیا ہے، ہمیں تو کبھی نہیں ٹکرایا ایسے مرد۔ جواب اب بھی نہیں آیا۔ اب تجسس سے میں مر نہ جاؤں، بتاؤ بھی کیا کہہ کر گیا ہے وہ؟ تمہیں بھگا تو نہیں رہا؟ اب کے کمرے میں اس کی سسکی گونجی۔ شیزل نے برش پھینکا اور اس کی طرف لپکی۔ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ پریشان ہو اٹھی۔ تم رو رہی ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مہدی نے کچھ کہا ہے؟ شیزل نے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ یار۔ زینیا بس روتی رہی، صرف روتی رہی۔ زینیا کچھ بتاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ گڈ بائز ور نیور دیٹ ہارڈ فار می۔ اس نے بے اختیار ہچکی لی۔ شیزل تھم گئی۔ اس کے دماغ میں فوراً کچھ کلک ہوا، مگر اس نے وہم جانا۔ وہ آ جائے گا یار، مہدی تو ہر دوسرے تیسرے ماہ جاتا رہتا ہے، دیکھنا وہ 1-2 ماہ بعد آ جائے گا اور پھر سے ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ تسلی دینے لگی۔ اس نے مجھے کہا وہ مجھے چھوڑ دے گا، وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ رونے لگی تھی اور وہم شک میں تبدیل ہوا۔ تم دونوں کے درمیان یہی طے ہوا تھا نا؟ وہ محتاط انداز میں بولی، پھر رک کر زینیا کے گیلے چہرے کو دیکھا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ جب وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی اسے زبان پہ لانا پڑا۔ آر یو فالنگ فار ہم؟ سوال تحیر زدہ تھا۔ آئی ہیو فالن۔ جواب شکست خوردہ تھا۔ اگلے کئی پل شیزل سانس لیے بغیر اسے دیکھے گئی۔ وہ محبت کی ایک انتہائی پیچیدہ تکون کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک بھی سرا مرے یا مارے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ اگلے کئی پل دم سادے بیٹھی رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے زینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس کا ہاتھ برف تھا، ٹھنڈا یخ۔ وہ غصے میں ہوگا، مہدی تم پہ گیو اپ نہیں کرے گا، وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ مجھے دلاسے مت دو۔ زینیا نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میں دلاسا نہیں، یقین دلا رہی ہوں۔ مجھے یقین سے خوف آتا ہے۔ محبت سارے خوف ختم کر دیتی ہے۔ میری محبت مجھے ختم کر رہی ہے۔ اس نے شکستہ انداز میں سر کو گھٹنوں پہ گرا لیا۔ تم نے محبت کو ایلوژن بنا لی ہے، اسے حقیقت مانو، پھر تمہیں نئی زندگی ملے گی۔ زینیا نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مجھے چھوڑ دے گا، عبداللہ کی طرح، بالاج کی طرح۔ اس کے لہجے میں ہزار اندیشے تھے۔ شیزل نے گہری سانس لی اور بیڈ سے نیچے اتری، پھر ہاتھ پکڑ کر زینیا کو بھی نیچے اتارا۔ منہ ہاتھ دھو، کھانا کھاؤ، محبت نامے پہ رونے کے لیے عمر باقی ہے۔ اسے باتھ روم کے دروازے تک چھوڑ کر آئی، پھر اس کے لیے کھانا لائی، ساتھ چائے کا مگ بھی۔ زینیا نے 2-4 نوالے زہر مار کیے، پھر کھانا چھوڑ دیا۔ شیزل نے اسے فورس نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے کے فرش پہ بیٹھی تھیں۔ آئینے سے لپٹی گلابی فیری لائٹس کی روشنی کے علاوہ کمرے میں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ شیزل کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور زینیا کی چائے اب تک ماربل کے اس فرش پہ رکھی تھی۔ اس نے بال سلیقے سے باندھ لیے تھے اور اب وہ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم نے اسے کوئی اشارہ دیا ہے کبھی کچھ اس طرح کا کہ تم؟ وہ بول بھی نہ پائی کہ اس کا خیال اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو، تم اسے بتا دو، کیا پتہ وہ خود بھی تمہارے لیے ایسا ہی محسوس کرتا ہو۔ آج اس نے دعا کی تھی، کاش مہدی کو زینیا سے محبت ہوتی۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، وہ مختلف ہے۔ سیاہوں کو محبت نہیں ہوتی۔ اگر اس سے کوئی پوچھے گا خوبصورتی کیا ہے تو وہ کہے گا وادیاں، حالانکہ اسے کہنا چاہیے زینیا حاکم کی آنکھیں۔
اگست کی ایک حبس زدہ سی شام تھی۔ وہ اکیڈمی کے کیفیٹیریا میں داخل ہو رہی تھی۔ مہدی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ زینیا بھی اسی میز کی طرف آئی۔ آج 13 اگست ہے، تمہارا برتھ ڈے ہے اور تم نے بتایا نہیں۔ میں نے شیزل کا سٹیٹس دیکھا۔ وہ خفا لگتا تھا۔ اس کی مٹھی میں وہ ہیمنگ برڈ کا چھوٹا سا پینڈنٹ تھا۔ یہ گفٹ دینے کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا۔ میں گئی تھی پرنٹر کے پاس پوسٹر چھپوانے، لیکن ان کے پاس کام زیادہ تھا۔ وہ بیگ کو میز پہ رکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ میں بھلا آپ سے گفٹ کیوں لینے لگی؟ وہ مسکراہٹ دبائی ہوئی تھی۔ کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی، تم نے میری USB سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ آگے کو ہوا، آنکھیں رازداری سے چمکیں۔ کیونکہ تم سے میں نے تھوڑا سا نکاح کیا تھا۔ استغفر اللہ، وہ کانوں کی لوؤں کو چھوتے ہوئے بولی۔ تم استغفر اللہ کہہ رہی ہو اور مجھے ماشاءاللہ سنائی دے رہا ہے۔ وہ مسکرایا، ساتھ بیرے کو اشارہ کیا۔ وہ پیسٹری کے ایک ٹکڑے کے اوپر موم بتی رکھے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے پیسٹری میز پہ رکھی اور پلٹ گیا۔ مہدی نے اپنی جیب سے سلور رنگ کی ایک چین نکالی۔ اس میں ننھا سا ہمنگ برڈ کا لاکٹ پرویا ہوا تھا۔ یہ اس نے لاس رمبلاس کی گلیوں سے لیا تھا۔ اس نے ہتھیلی پہ پھیلا لاکٹ اس کے آگے کیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مہنگا بھی ہوگا۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ مہنگا نہیں ہے، لیکن جب تم اسے پہنو گی یہ قیمتی ہو جائے گا۔ چین اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسے لے لو، جب تمہارا دل چاہے پہن لینا۔ زینیا نے جھجکتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ مہدی نے وہ لاکٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ زینیا نے ایک بار پھر اس لاکٹ کو دیکھا۔ وہ خوبصورت تھا، اس نے اعتراف کیا۔ ویسے اب تم 24 سال کی ہو گئیں، رائٹ؟ وہ اسے چمچے سے پیسٹری کا ٹکڑا توڑتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ زینیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمر ہو گیا تمہارے گھر والوں سے تمہاری رخصتی کی بات کروں؟ زینیا حکیم کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے بے اختیار نظریں گھمائی۔ ہاں، اس کے لیے دریا پہاڑ خوبصورت ہے، مگر آج اس وقت اگر کوئی اس سے سوال کرتا تو شاید اس کا جواب مختلف ہوتا۔ آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے، اسرائیل سے آپ کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ میں اسرائیل سے کہوں گا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر کہیں جانے کو برا شگن سمجھتا ہوں۔ اسی کے انداز میں بولا تو زینیا نے ایک بار پھر خفت سے گردن دوسری طرف پھیر لی۔ مہدی مسکراتی ہوئی دنیا کی خوبصورتی دیکھنے لگا۔ اگر کوئی اس سے پوچھے گا غرور کیا ہے تو وہ کہے گا زمین پہ کھڑے دیوقامت پہاڑ، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے زینیا حاکم کا ساتھ۔ کوئی اس سے پوچھے گا حیات کیا ہے تو وہ کہے گا لہروں کا شور، حالانکہ اسے کہنا چاہیے زینیا حاکم کی ہنسی۔ مارگلا ہل سے اسلام آباد کا جو منظر نظر آتا ہے وہ شاید ہی کسی اور جگہ سے آتا ہو۔ وہ آج یہاں مہدی کے ساتھ آئی تھی۔ وہ ایک ویڈیو بنوانا چاہ رہا تھا جس میں اسلام آباد میں گھومنے کی 10 جگہوں کا ذکر ہونا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے زینیا اور اس کے ایک ساتھی فوٹوگرافر کو ہائر کیا تھا۔ وہ پورا دن مختلف مقامات پہ اس کے چھوٹی چھوٹی کلپس شوٹ کرتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی مہدی کمبیر کی تصاویر اتارتی رہی۔ شام کی اس پہر مارگلا کی پہاڑیاں ان کی آخری منزل تھیں۔ اس نے زینیا سے 5 منٹ کا وقت مانگا تھا، اور پھر زینیا نے دیکھا کہ وہ کپڑا بچھا کر قبلہ سمت کھڑے ہوا ہے۔ وہ ہاتھوں کو کانوں تک لے کر گیا، پھر پیٹ سے نیچے باندھ لیے، پھر وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکا تھا۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گرا۔ زینیا ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ نماز پڑھتے ہوئے مرد سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی نہیں لگ سکتا، یہ آگاہی اسے آج ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ چند پل ہاتھوں کو پیالے کی صورت بنائے زیر لب کچھ پڑھتا رہا، پھر اٹھایا اور جہاں انہوں نے آگ جلا رکھی تھی وہ وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی کلپس لینے تھے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ 7 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آگ میں ڈالنے لگی۔ نماز پڑھتے ہوئے کیوں؟ باقی سب لوگوں کے لیے تھا، نماز تو اللہ کے لیے تھی۔ وہ بے حد رسانیت سے بولا۔ زینیا چپ سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زینیا اور دوسری لڑکی کو اپنی گاڑی میں ہی چھوڑنے آیا تھا۔ لڑکی اپنی منزل پہ اتر گئی تو وہ دونوں گاڑی میں اکیلے رہ گئے۔ جب زینیا نے اس سے پوچھا تھا، آپ نے اتنی لمبی دعا مانگی، دعا میں کیا مانگتے ہیں آپ؟ وہ ایک عرصے سے دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی، اسے وجہ جاننی تھی۔ میں اپنے لیے کم اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے زیادہ دعا کرتا ہوں۔ اس نے گاڑی ہاسٹل کے باہر روکی۔ زینیا نے اپنا بیگ کندھے پہ درست کیا اور دروازہ کھولنے لگی جب مہدی کی آواز پہ تھم گئی۔ تم میری دعاؤں کا حصہ ہو۔ وہ اسٹوریج باکس سے کچھ نکالتے ہوئے اسے اطلاع دے رہا تھا۔ زینیا نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ میں کیوں؟ وہ سیدھا ہوا، سادگی سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں، اس نے جیسے بتایا ہو۔ زینیا چند پل اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتی رہی۔ وہاں شاید بہت کچھ تھا اور شاید کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے دعاؤں کا لازم و ملزوم جز بتا رہا تھا، وہ فخر کرے کہ نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے گا زمین پہ جنت کیا ہے تو وہ کہے گا گرتی برف، ٹھنڈے چشمے، حالانکہ اسے کہنا چاہیے زینیا حاکم کا لمس۔ کوئی اس سے پوچھے گا محبت کیا ہے تو وہ کہے گا سیاحت، حالانکہ اسے کہنا چاہیے زینیا حاکم۔ زینیا حاکم سراپے محبت ہے۔ آپ کی اپنی شادی کب ہے؟ اس نے مہدی سے کسی دوست کی شادی کا کارڈ لیتے ہوئے کہا۔ زینیا وہاں فوٹوگرافی کرنے جانے والی تھی، یہ قیسم سے معاہدے سے قبل کی بات ہے۔ وہ قیسم میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی، اس کی باقی ٹیم شاید کہیں شوٹ پہ جا چکی تھی اور وہ کچھ کام کرنے رک گئی تھی۔ تصحیح کرو میری دوسری شادی، وہ مسکرا کر بولا۔ آج کل اسے زینیا کو تنگ کرنے کے لیے یہی موضوع ملا ہوا تھا۔ ویسے پہلی بیوی دیکھی ہے جسے شوہر کی دوسری شادی کی بہت جلدی ہے؟
کیونکہ اس شوہر کی بیوی ذہین عورت ہے، خواہ مخواہ کے خواب نہیں دیکھتی۔ وہ کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ بتائیں آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ اس نے گردن اٹھا کر مہدی کو دیکھا، وہ کسی مخلص دوست کے جیسی لگتی تھی۔ جس دن مجھے میرا سکون مل گیا اسی دن کر لوں گا۔ سکون؟ اس نے اچھمبے سے دہرایا۔ ہاں سکون، میرے لیے محبت سکون ہے، کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے خود پہ پرت نہ چڑھانی پڑے، جو مجھے میری خامیوں کے ساتھ قبول کرے مگر ان کو درست کرنے میں میری مدد کرے، کوئی ایسا جس کے سامنے مہدی فلٹر فری ہو، جس کے سامنے وہ راہ ہو، رف ہو، جس سے جھگڑے ہوں انائی نہیں، اختلافات ہوں فساد نہیں، جو میرا سکون ہو بے سکونی نہیں۔ وہ خاموش ہوا تو جیسے ایک طلسم ٹوٹا۔ زینیا نے اس سے نظریں ہٹائیں۔ پھر اب تک کوئی سکون نہیں ملا؟ ملا ہے نا، ٹریولنگ، پہاڑ، دریا، سمندر، لہریں، جنگل، گھاس، وادیاں، صحرا، برف، یہ سب میرا سکون ہے، میری محبت، عشق۔ ان کے سامنے مہدی کو پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا، ان کے سامنے میں راہ اور رف ہوں۔ میں پہاڑ چھوڑ صحراؤں میں جاؤں تو جھگڑا نہیں ہوتا، دوبارہ اپنے پاس آنے پہ وہ پہاڑ مجھے پہلے ہی کی طرح ویلکم کرتے ہیں۔ جب میں برف باری چھوڑ گرما کی بارشوں میں بھیگنا جاتا ہوں تو برف کو مجھ سے اختلاف ہوتا ہے، مگر پھر وہ مان جاتی ہے اور میرے چہرے پہ بالکل پہلے کی طرح گرتی ہے۔ لوگ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، لوگ قید کرتے ہیں اور سیاحت آزاد، میں اپنی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، محبت کی خاطر بھی نہیں۔ سیاحت ہی تو محبت ہے، وہ مسکرا کر بولا، اور پھر زینیا اس سے مزید کوئی سوال نہ کر سکی۔ وہ بہت مختلف آدمی ہے شہزل۔ چائے کا مگ فرش پہ پڑے پڑے ٹھنڈا ہو چکا تھا، زینیا نے اسے چھوا تک نہیں تھا، اس کی آنکھیں سوکھ چکی تھیں، یوں جیسے کئی سالہ خشک سالی کے بعد زمینیں سوکھ جاتی ہوں۔ وہ سکون کی تلاش میں ہے اور میں آج تک اپنے سے جڑے کسی شخص کو سکون نہیں دے سکی، میں نے آج اسے آزاد کیا، محبت کا ایلوژن اب نہیں۔ وہ کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، وہ بس سوچ سکی۔ زینیا کی ساری باتوں کے جواب میں شہزل خاموش رہی، وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ زینیا خاموشی سے اپنے بستر تک گئی اور لیٹ کر چادر سینے تک تان لی۔ کمرے کی دیواریں جانتی تھیں آج وہاں ان دونوں میں سے کوئی سونے والا نہیں تھا، آج کی رات کٹھن تھی۔ سسی بے وقوف نہیں تھی، اسے پنہل کے عشق نے ایلوژنسٹ کر دیا تھا۔ اسے لگا تھا پنہل تک پہنچنے کے لیے اسے کئی بڑی بڑی بلاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، کئی قسم کی سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ پنہوں تک پہنچنے کا سفر اس کے لیے بلا تھا۔ بالآخر وہ ایک لمبے سفر پہ روانہ ہو چکے تھے، بلوچستان کا ایک شہر تربت۔ زینیا حاکم کو سفر شروع ہونے سے پہلے اڑتی اڑتی اطلاع ملی تھی کہ وہ تربت کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تربت اس کا شہر تھا، وہ جہاں اس نے اپنی زندگی کے 10 سنہری سال گزارے تھے، جہاں عبداللہ کی حویلی تھی، جہاں اس کا گھر تھا۔ وہ بے چین ہوئی، اسے ہر صورت جانا تھا، مگر کیس وہاں جا رہا تھا؟ کیوں؟ اس شہر میں سب سے بڑے گھر 2 تھے، حاکم نواب کے ابا کی حویلی اور عبداللہ زمان کی حویلی۔ وہ شوٹ کرنے عام جگہ نہیں جا سکتے تھے، اور خاص لوگ۔ زینیا کو سوچ کر ہی خوف آیا۔ وہ اسٹاف کی گاڑی کی بجائے کیس کمبیر کی گاڑی میں بیٹھی تھی، اسے جواب چاہیے تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، پیسنجر سیٹ پہ حدیبیہ بیٹھی تھی اور پچھلی سیٹ پہ زینیا حاکم، فاصلے پہ کیس بھی تھا۔ تربت میں کون ہے تمہارا؟ وہ سیاہ شلوار قمیض والے مرد کے داہنے رخ کو دیکھتے ہوئے محتاط انداز میں پوچھ رہی تھی، دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب، وہاں سب ہے میرا، وہ مبہم انداز میں بولا۔ ہم وہاں کس جگہ شوٹ کرنے والے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ اس گاؤں کی تو ایک ایک جگہ سے وہ واقف تھی، کیا وہ اس کے چچاؤں کا مہمان تھا یا پھر عبداللہ زمان کا؟ میری کسی بے حد عزیز کی قیام گاہ، وہ عقیدت سے بولا، وہاں ان کی خوشبو ہوگی۔ اس نے شیشے سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، تمہیں وہ جگہ پسند آئے گی۔ تمہارے عزیز نے وہ جگہ تمہیں دی ہے، میرا مطلب ہے تمہیں وہاں جانے کی اجازت ہے؟ وہ جانتی تھی اپنے شہر کے رسم و رواج، وہ یوں کسی شہری کے یہاں آ کر اپنے گاؤں میں شوٹنگ کرنے پہ اعتراض اٹھا سکتے تھے۔ مجھے وہاں جانے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ خوش لگتا تھا، آزاد اور پرسکون بھی اور پراسرار بھی۔ زینیا اتنی ہی بے چین تھی جتنا وہ سرشار۔ اسے وجدان ملا تھا کہ آج وہ جس چہرے کے ساتھ جا رہی ہے اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گی، کچھ تھا جو آج ہونے والا تھا اور اسے نہیں ہونا تھا۔ سسی نے کئی بار خود کو بڑی بڑی مشکلات میں تصور کر لیا تھا، اس نے تصور کی دنیا میں کئی بار خود کو پنہل کے لیے خود کو ہر خطرے سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، پھر یوں اچانک پنہل اس کے سامنے آ جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ ایک لمبا اور کئی گھنٹوں کا سفر تھا، تربت میں کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا، سونے گاڑیوں کا سفر کرنا پڑا۔ ابھی 2 سے 3 گھنٹوں کا سفر باقی تھا جب زینیا بری طرح اونگنے لگی۔ اگلی سیٹ پہ حدیبیہ بھی سوار تھی اور اسے دیکھ زینیا پہ مزید نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ اس نے شیشے سے گال ٹکائے اور آنکھیں موند لیں۔ چند ہی منٹ بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے کیس کی نگاہ ایک پل کے لیے اس پہ پڑی اور وہ تھم گیا۔ اس کی پلکیں اس کے چہرے پہ سایہ فگن تھیں، آنکھیں سکون سے بند، وہ نظر نہیں پھیر سکا۔ وہ اس کی روبرو ہوتی تھی تب اسے الہام ہوتا تھا، وہ ہے، وہ تھی، وہ رہے گی۔
دل کی اونچی مسند پہ براجمان بھی، آنکھوں کے شفاف پردے پہ چھائی ہوئی سی بھی، سماعتوں پہ قابض بھی۔ یہ مقام، یہ حق اسے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ گاڑی کچے سڑک پہ ہچکولے کھانے لگی تو اس کی نیند ٹوٹنے لگی۔ وہ ایک دو بار کسمسا کر اٹھی تھی مگر پھر آنکھیں موند گئی۔ گاڑی اب بھی کسی گڑھے، کسی ٹوٹے ہوئے حصے پہ چلتی جا رہی تھی اور اس کے آرام میں خلل آ رہا تھا۔ کیس کافی دیر سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ گاڑی روکو مجاہد، تھوڑی دیر بعد دھیرے سے بولا۔ گاڑی واقعی روک دی گئی۔ خیریت سر، کچھ چاہیے؟ میڈم سو رہی ہیں، ان کی نیند خراب ہوگی۔ آواز اب بھی مدھم تھی، نظریں میڈم کے چہرے پہ۔ ہم لیٹ ہو جائیں گے سر، آگے راستہ خراب ہے۔ ہونے دو، وقت اتنا بھی قیمتی نہیں۔ وقت واقعی اس کے لیے زینیا حاکم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ ڈرائیور خاموش ہو گیا، حدیبیہ نے لب بھینچ لیے۔ کیس کمبیر کے جنون میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، پلک جھپکنا، سانس لینا سب ثانوی تھا۔ اسے دیکھتے بھی وہ سوچنے لگا، اسے خواہش ہوئی اس کی گود میں دھرے ہاتھ، ان کی اصل جگہ کیس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اس کے ناخنوں پہ لگے رنگ کو اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے بھی وہ آج سوچ رہا تھا کہ وہ اس سخت شیشے پہ گردن گرائے ہوئی تھی، مگر اس کی اصل جگہ کیس کمبیر کا شانہ تھا۔ قریباً 1.5 گھنٹہ بعد زینیا حاکم بیدار ہوئی تھی۔ چند پل مندی مندی آنکھوں سے اپنے اطراف میں دیکھا، پھر حدیبیہ سے سوال کیا، ہم کہاں ہیں؟ ابھی کتنی دیر باقی ہے؟ 2 گھنٹے، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ زینیا نے موبائل پہ وقت دیکھا، پھر کیس کو۔ اتنی دیر ہو گئی، ہم ابھی تک وہیں کیوں ہیں؟ اسے پریشانی ہونے لگی۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اب سب ٹھیک ہے، وہ آرام سے بولا۔ یہ مجاہد کے لیے اشارہ تھا کہ گاڑی آگے بڑھائی جائے۔ چند پل بعد گاڑی دوبارہ سڑک پہ دوڑنے لگی۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھا اور زینیا کا دل ایک بار پھر ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ جیسے جیسے گاؤں قریب آ رہا تھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ کئی بار ہم نے کسی مسئلے، حقیقت، راز، کمزوری کو اتنا تصور کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بلا بن جاتا ہے، ڈراتا ہے، سہما دیتا ہے، جامد کر دیتا ہے۔ انسان نے انہیں بہت بڑا سمجھ لیا ہوتا ہے۔ چھو لو تو ہاتھ زخمی، دیکھو تو آنکھیں خون چھلکائے، قریب آئے تو اس کا لمس جھلسا دے، مگر تصور کی دنیا سے باہر آ کر دیکھو تو ہر بار نہ صحیح مگر کئی بار بلائیں برم نکلتی ہیں۔ گاڑی جہاں آ کر رکی تھی وہاں رکنے والے صرف ٹائر نہیں تھے، وہاں زینیا حاکم کا دل بھی رکا تھا، وہاں ساکت ہونے والے اس کے قدم بھی تھے اور سانس بھی۔ وہ یونس رحمان کی حویلی تھی، زینیا اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ عبداللہ کی اس حویلی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے لگا تھا وہ ہل نہیں سکے گی، دل جیسے اچھل کر سینے سے باہر آ جانا چاہتا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ اس کی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا گیا تو زینیا مرے مرے قدموں سے باہر نکلی، چادر کو سر پہ مزید اچھے سے جما لیا، چہرہ نامحسوس انداز میں ڈھانپ لیا۔ یہ وہ گاؤں تھا جس پہ حکومت کرنے والے نواب اس کے دادا اور چچا تھے۔ یہاں روایتیں تھیں، یہاں اس کا اصل تھا۔ وہ کہاں آ گئی تھی؟ اسے یہاں نہیں آنا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت ہر گزرتے لمحے متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا وہ عبداللہ کا کوئی جاننے والا تھا؟ کیا وہ آج عبداللہ کو دیکھے گی؟ اور اگر دیکھ لیا تو کیا پہچان لے گی؟ اور کیا عبداللہ اسے دیکھ لے گا؟ حویلی میں قدم رکھتی ہی اس کے دل میں جھکڑ چلنے لگے۔ لوگ آس پاس بکھر گئے تھے۔ وہ عظیم الشان حویلی ان کو خوش آمدید کہہ چکی تھی۔ وہ اس حویلی کے راستے نہیں جانتی تھی مگر یہ حویلی اس کے لیے مقدم تھی۔ میرے ساتھ آؤ تو میں کچھ دکھاتا ہوں۔ لوگوں کی ہجوم اور ڈھیر ساری آوازوں کے درمیان اس نے کیس کو کہتے سنا۔ وہ آگے بڑھا، زینیا نے اس کی تقلید میں قدم اٹھائے۔ وہ یوں ہی ایک بار پہلے بھی اسے کمبیر محل کی راہداریوں میں گزارتی ہوئی ایک راز کہہ گیا تھا۔ آج ایک بار پھر شاید وہی ہونے والا تھا۔ اسے نہیں جاننا تھا، اس بار نہیں۔ وہ مختلف راستوں سے گزرتے اسے ایک بہت بڑے سے ہال میں لے آیا تھا۔ وہاں فرشی نشستیں بچھی تھیں، صاف ستھرے مخملی گدے، گاؤ تکیے۔ وہ نفیس تھا، اس کا چھوڑا ہوا گھر تک نفیس تھا۔ کمبیر محل کے ملازمین سے زیادہ وہ یہاں کے ملازمین کے کام کو توجہ دیتا تھا۔ کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک شاہی کرسی رکھی تھی، یقیناً یہ جرگہ گاہ تھی۔ دیواروں پہ شیر کی کھال کے نمونے، ہرن کے سینگ اور مختلف قسم کی بندوقیں ٹنگی تھیں۔ زینیا ایک ایک چیز کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، مگر دائیں طرف والی دیوار پہ کرسی کی اوقب میں ٹنگی تصاویر پہ نظر پڑتی اسے لگا تھا وہ ہل نہیں سکے گی۔ دیوار پہ چند مردوں کی تصاویر ٹنگی تھیں، تصاویر کے فریم سونے کے تھے۔ وہ جسے دیکھ رہی تھی وہ زمان کمبیر کی تصویر تھی۔ ان کا چہرہ غیر معمولی حد تک آمنہ بیگم سے مشابہ تھا، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ ان سے ملو، سیاہ لباس والا مرد ایک تصویر کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ میرے دادا ہیں، یونس رحمان کمبیر۔ الفاظ نہیں تھے، تھپڑ تھے جو زینیا حاکم کے دل پہ لگے اور اس کا دل پھٹنے کے قریب ہوا۔ اس نے سانس روک لیا تھا، پیروں سے جان نکلنے لگی۔ کیس کمبیر دوسری تصویر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اور یہ میرے چچا ہیں، سرور یونس رحمان، مہدی کے بابا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ زینیا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، وہ حرکت کرنے سے آ رہی تھی۔ اور یہ ہے میرے سب سے عزیز۔ وہ زمان کی تصویر کے آگے آ کر کھڑا ہوا، شیشے کے فریم پہ اس کا عکس بھی بننے لگا۔ زینیا نے سانس روک لیا تھا، اس کا سارا جسم لرزش کا شکار تھا۔ میرے بابا، میرے عظیم بابا، زمان یونس۔ وہ عقیدت سے بولا، آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔
اس کے قدم لڑکھڑائے، آنکھ ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں، دل دھڑک رہا تھا یا پھٹ رہا تھا، اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے غیر یقین لمحہ تھا۔ زینیہ حاکم دور حاضر کی سسی تھی اور وہ پنہوں سے مل چکی تھی۔ کئی بار کہانیوں کا ٹریجک انجام ہی اچھا ہوتا ہے، آج اسے یقین آیا۔ تم کون ہو؟ وہ عبداللہ کی پشت پہ نظریں جمائی ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرنے لگی۔ وہ مڑا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ زینیہ حاکم کا ذہن کچھ بھی پروسیس نہیں کر سکا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ کمرے کے کونے تک گیا اور وہاں رکھی لکڑی کی صندوق کھول کر کچھ باہر نکالا۔ وہ سفید رنگ کی دستار تھی۔ اس نے عقیدت سے اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اس کے نیچے رکھی شال اٹھا کر کندھوں پہ ڈالی۔ دستار سر پہ رکھی، شال کندھوں پہ اور آنکھیں زینیہ حاکم کی آنکھوں میں۔ وہ اس کی طرف آ رہا تھا، پھر وہ آ چکا، اس کے قریب رکا، اسے تکا۔ وہ اس سے چند انچ لمبا تھا۔ لوگ سچ کہتے تھے وہ خاندان کی سب سے دراز قد لڑکی تھی، مگر جب عبداللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ زیادہ اونچا ہوگا۔ وہ واقعی اونچا تھا۔ زینیہ نے سنہری آنکھیں اس کی سے آنکھوں میں گاڑ دیں۔ لوگ سچ کہتے تھے زینیہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، مگر جب عبداللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ واقعی خوبصورت تھا۔ وہ کتنا خوبصورت تھا۔ زینیہ نے کتنے سالوں سے ایک نظر دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس شاہی کرسی پہ براجمان ہوا، شال کندھے پہ درست کی، دستار سر پہ درست رکھی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ آس پاس دیواروں تک نے دم سادھ لیا۔ مجھ سے ملو، میں عبداللہ زمان۔ زینیہ حاکم کے لیے وقت کی گردش رک گئی۔ ہر ایک شے جیسے پاز ہو گئی ہو، ہر حرکت نے جیسے دم توڑ دیا ہو، ہر سماعت جیسے بحری ہو گئی ہو۔ وہ بے یقینی شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے عبداللہ کو دیکھنے کی، سننے کی خواہش رہی تھی۔ آج وہ خواہش پوری ہو گئی تھی اور زینیہ حاکم کو خواہشوں سے خوف آیا۔ باخدا اسے عبداللہ زمان کمبیر سے خوف آیا تھا۔ ایلوژن ٹوٹ گیا تھا اور شیشے بری طرح اس کی آنکھوں میں چپ گئے تھے۔ سسی ایلوژنسٹ تھی، سو وہ رہی، چاہے وہ دور قدیم ہو چاہے جدید۔ سسی کے بخت میں آگاہی ہمیشہ دیر سے آئی تھی۔ زینیہ نے عبداللہ کو دیکھنے کی کوشش کی، منظر دھندلا ہو گیا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، اسے سانس نہ آئی، اسے واقعی سانس نہ آئی۔ کہانی نے الٹیمیٹم شروع کر دیا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، تم تیار ہو؟ اللہ، فائنلی کسی ایک کو تو پتہ چلا کہ اصل میں کون کیا ہے۔ مہدی اور کیس کو تو نہیں پتہ، لیکن زینیہ کو تو کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ یہ اس کو بتا دے گی کہ تم عبداللہ ہو؟ مجھے نہیں لگتا یہ بتائے گی، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کھا جاتی ہے، یہ کہاں بتائے گی؟ پاگل ہے۔ لیکن کم از کم اسے پتہ تو چل گیا ہے یار۔ اس کو شیزل کو اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ کیس تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس نے نہیں بتایا۔ کیسی دوست ہے وہ؟ بھلائی کے لیے، بھئی تم لوگ خود سے سوچ لیتے ہو کہ اس میں اس کی بھلائی ہے، اس کو بتاؤ تو صحیح۔ اچھا، مجھے نا کیسے خود بڑا ڈر لگ رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اچھا تو نہیں لگے گا لیکن ایک اور انسان قتل ہو جائے گا، وہ جیسے وہ نہیں ہوتا، وہ ایک آپ لوگوں نے بھی آواز سنی ہوئی ہوگی کہ ہیرو جو ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کے اچھی چیزوں کے لیے ہیروئن کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو ولن ہوتا ہے وہ کہتا ہے I will burn this world for you۔ رکیں اچھے سے آواز نکالتی ہوں۔ بٹ ہیرو، رکیں، کیا تھا؟ میں اس کو سرچ کر کے آپ کو سناتی ہوں۔ I will burn this world for you. I will burn this planet. نہیں world تھا۔ I will burn this world. کہاں گیا بھائی؟ world for you. I have no such compunctions. So you love her because she is a hero. Let me tell you something about heroes, darling. A hero would sacrifice you for the greater good. I have no such compunction. As a queen, I would burn this world for you. لیکن وہ لڑکوں کے لیے تھا، لڑکے کا لڑکی کے لیے تھا، یہ تو بس وہ تھوڑا ہی ہر ہو گیا۔ اچھا رہنے دیں۔ تو کیسے مجھے وہ والی وائب آ رہی ہے، وہ ولن والی، وہ جو ولن کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے پیار کے لیے، اور جو ہیرو ہوتا ہے وہ اپنے پیار کو قربان کر دیتا ہے اپنی دنیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ زینیہ کیا کرے گی؟ اس کو مہدی سے پیار ہو گیا ہے، ٹرورو ٹرورو ٹرورو، اور مہدی کو بھی اس سے ہے، اور اس نے اس کو بھی بتا دیا ہے اپنی کزن کو، انیسہ کو، اور کیا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے۔ لیکن میں تو آخر والی باتیں سن کے نا مجھے پچھلی ساری باتیں بھول گئی ہیں۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول، اور اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ اچھا، جو نیکسٹ والی ایپیسوڈ ہوگی نا وہ 12واں باب ہوگا، تو جو 12واں باب ہوگا تو ٹوٹل اس کے نا 16 باب ہوں گے،
تو آپ خود دیکھ لیں. ویسے نیکسٹ والی ایپیسوڈز کافی لینتھی ہیں تو میں ان کے 3 پارٹس کر دوں گی. خیر جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.